بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب لوگ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. الحمدللہ سر. آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا کرم ہے جی، الحمدللہ. جی سر. سر ارشد کی طبیعت کیسی ہے سر؟ سر جی ارشد صاحب کی الحمدللہ وہ بھی اب بہتر ہے، کافی بہتر ہے پہلے سے. آپ لوگوں کی دعاؤں سے آپ لوگ ضرور ان کے لیے دعا کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ ان کو مکمل صحت عطا فرمائے. آمین. 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 تو آئیے جی شروع کرتے ہیں ہمارا آج کا لیسن QC5. آج ہم نے 2 اسباق پڑھنے ہیں، صفحہ نمبر 18 کا اشارہ سی اور اشارہ ڈی، اور اس کے ساتھ ہمارا 18واں صفحہ مکمل ہو جائے گا اور ہمارا مڈ کوئز تک کا سلیبس بھی مکمل ہو جائے گا. نیکسٹ ویک انشاءاللہ ہم ریویژن کریں گے اور پھر ہمارا مڈ کوئز ہوگا. ہم نے کورس 1 میں پہلا کورس کیا تھا، تو اس میں ہم نے نماز اور ابتدائی گرامر پڑھی تھی، اور کورس 2 سے ہم نے پہلا پارہ پڑھنا شروع کیا. کورس 2 میں ہم نے پہلے پارے کے ابتدائی 5 صفحات پڑھے، اور ہم نے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر کورس 2 کی آیات کو کے پوائنٹرز یاد کیے تھے. اور کورس 3 کے اندر ہم نے دوسرے 5 صفحات پڑھے جہاں بنی اسرائیل کا ذکر تھا، اور بایاں ہاتھ ہم نے استعمال کیا پوائنٹرز یاد کرنے کے لیے. پھر کورس 4 میں دوبارہ دایاں ہاتھ تھا، اور اب ہم کورس 5 پہ ہیں، جبکہ بنی اسرائیل کا مضمون کمپلیٹ ہو چکا. آج سے جو آیات شروع ہو رہی ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام سے متعلق دعائیں اور ابراہیم علیہ السلام کے بات ہوگی. تو 18ویں صفحے کے اشارات کو ایک مرتبہ دہرا لیں. راضی نہ ہوں یہود و نصارہ، بنی اسرائیل یاد کرو نعمتیں، ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش اور کامیابی، بیت اللہ اور شہر مکہ. راضی نہ ہوں یہود و نصارہ، بنی اسرائیل یاد کرو نعمتیں، ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش اور کامیابی، بیت اللہ اور شہر مکہ. راضی نہ ہوں یہود و نصارہ، بنی اسرائیل یاد کرو نعمتیں، ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش اور کامیابی، بیت اللہ اور شہر مکہ. مختصر اشارے: راضی بنی اسرائیل ابراہیم بیت اللہ، راضی بنی اسرائیل ابراہیم بیت اللہ. تو اس سبق کا اشارہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش اور کامیابی. پچھلی آیتوں سے تعلق کیا ہے کہ بنی اسرائیل کو اپنے احسانات یاد دلانے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فرما برداری اور ان کے خلوص کی جانب متوجہ فرما رہے ہیں. اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو ان کے ایمان، عقیدے اور کامل اطاعت و فرما برداری کی بنا پر دنیا بھر میں امامت سے نوازا. تو گویا یہ سبق ہے کہ اگر تم ان کی پیروی نہیں کرو گے تو تم اللہ کے انعامات اور احسانات سے محروم ہو جاؤ گے. بنی اسرائیل چونکہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، اس لیے ان کو یہ یاد دہانی کرائی گئی اور یہ بتایا گیا کہ اگر تم ان کی پیروی نہیں کرو گے تو انعامات اور احسانات سے محروم ہو جاؤ گے. اور مشرکین مکہ کے لیے بھی ایک یاد دہانی اور تنبیہ ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی تعمیر کی تھی اور شہر مکہ کو آباد کیا تھا، اس لیے وہ لوگ بھی ابراہیم علیہ السلام پر فخر کیا کرتے تھے اور خود کو ملت ابراہیمی پر سمجھا کرتے تھے. تو گویا مشرکین ہوں یا یہود و نصارہ، سبھی کو ابراہیم علیہ السلام کے حالات بتلا کر تنبیہ کرنا مقصود ہے. اسباق اس ایک آیت پہ ہمارے لیے کیا ہیں کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو امام بنایا اس لیے کہ وہ مخلص اور سچے مسلم تھے. اللہ کے احکام کو پورا کرنے میں وہ کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹے، چاہے کتنا مشکل حکم ہی کیوں نہ ہو. اور جو لوگ غلط کام کرتے ہیں انہیں اپنے عظیم آباء و اجداد سے یا اپنے رسولوں سے کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا. یہ بہت اہم سبق ہے کہ صرف نسلی برتری کی بنا پر کسی کو آخرت میں انعام سے نہیں نوازا جائے گا، کہ کسی خاص اور بڑے خاندان سے تعلق اور نسبی تعلق ہونے کی وجہ سے آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ہے. دنیا میں تو فائدے حاصل کیے جا سکتے ہیں، لیکن آخرت میں وہ فائدے فقط عمل کی بنیاد پر ہوں گے. اللہ پر ذرا برابر بھی شک کیے بغیر مضبوط ایمان رکھنا
اور اس کی ہدایات پر عمل کرنا بڑے اور بہترین اجر کا سبب بنتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ 4 نئے الفاظ ہم سیکھیں گے اس آیت میں۔ پہلے تلاوت ہے، اس کے بعد ترجمہ اور شرح، اور پھر اس کے بعد گرامر کی اپلیکیشن۔ تو آئیے تلاوت سے شروع کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اور جب ابراہیم کو آزمایا اس کے رب نے چند باتوں سے تو اس نے وہ پوری کر دی۔ پھر اس نے فرمایا بے شک میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ اور میری اولاد میں سے؟ تو اس نے فرمایا کہ میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا۔ یہ محاورہ ترجمہ ہوا، لفظ بلفظ ترجمہ دیکھیں۔ وَإِذ، اور جب، وا اور اذ دو الفاظ ہیں۔ ابتلا، آزمایا، یہ نیا لفظ ہے ابتلا، لیکن اردو میں ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں ابتلا اور آزمائش، ابتلا اور مصیبت، تو وہاں پر بھی یہی معنی مقصود ہوتا ہے، پریشانی، مشکل، آزمائش کے معنی میں لیا جاتا ہے۔ ابتلا، آزمایا، ابتلا یبتلی، اہتدا یہتدی کی طرح۔ اور جب آزمایا ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کو، ربہ، ان کے رب نے۔ لیکن یہاں پر ابتلا فعل آیا اور اس کے بعد فاعل اور مفعول ہے، لیکن یہاں فاعل اور مفعول کی ترتیب چینج ہوئی ہے۔ ابراہیم جو کہ مفعول ہے وہ پہلے آ گئے، اور رب جو کہ فاعل ہے وہ بعد میں آیا ہے۔ تو یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ جملوں کے اندر جو الفاظ آتے ہیں، جملوں کے کمپوننٹس، ان کی ترتیب بعض اوقات مختلف ہو سکتی ہے۔ یعنی فعل جب بھی آئے گا تو اس کے بعد فاعل ہوگا ضرور۔ یہ ہو سکتا ہے کہ کبھی وہ فاعل اپنی ترتیب کے مطابق اپنے نمبر پہ لکھا ہوا ہو، اور کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ فاعل مفعول کے بعد لکھا ہوا ہو، جیسے یہاں پر ہے کہ ابراہیم مفعول ہے وہ پہلے لکھا ہوا ہے، اور رب فاعل ہے وہ بعد میں آ رہا ہے۔ اور اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہم اپنے پڑھنے کو جو وہ صحیح رکھیں۔ اگر کوئی غلطی سے پڑھتا ہے وَإِذْ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمُ رَبَّهُ، تو معنی بالکل چینج ہو جائے گا۔ پھر معنی یہ ہو جائے گا جب ابراہیم نے اپنے رب کو آزمایا، اعوذ باللہ، ایسا نہیں ہے۔ تو ابراہیم مفعول اور ربہ فاعل۔ تو جب آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو ربہ، ان کے رب نے، فی کلمات، چند باتوں سے، چند کلمات سے، فَأَتَمَّهُنَّ، یہ یہاں پر 3 ٹکڑے بن رہے ہیں، فا، اتم اور ہن۔ فا کا معنی تو، اتم پوری کی، ہن وہ سب، سوری یہ مؤنث والا ہے، ہن ہم نے بڑی مؤنث والی ضمیریں، ہیا کی جمع، ہن وہ سب۔ تو ابراہیم نے وہ ساری پوری کر دی۔ قال، اس نے کہا، کس نے کہا؟ اب یہاں پر یہ بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہو رہی ہے۔ قال، اس نے کہا، یعنی اللہ نے فرمایا، انی جاعلک، ان پلس یا، 2 الفاظ ہیں، ان اور اس کے بعد یا اس کا اسم ہے، انی بے شک میں، جاعلک بنانے والا ہوں تجھے، میں بنانے والا ہوں تجھے، جاعل، جعل یجعل سے جاعل اسم الفاعل ہم نے پڑھا تھا، بنانے والا، للناسی لوگوں کے لیے، اماماً امام۔ قال، اس نے کہا۔ اب یہاں پر قال جو ہے وہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پھر پوچھا، وَمِن ذُرِّيَّتِي، اور میری اولاد میں سے۔ ٹکڑے اگر دیکھیں تو وا، من، ذریت اور یا، ای میری، اور میری ذریت، اور میری اولاد، یعنی اور میری اولاد میں سے بھی یہ جو ہے وہ جو سٹیٹس ہے یہ چلتا چلا جائے گا۔ تو اب قالا، پھر سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جواب دیا، لا ینالو، نہیں پہنچتا، نالا یا نالو، نالا یا نالو کا معنی ہے وہ پہنچا، ٹھیک ہے جی، لا یا نالو نہیں پہنچتا، عہدی میرا عہد، میرا عہد نہیں پہنچتا، الظالمین ظالموں کو،
اب یہاں پر اگر میں پوچھوں الظالمین کون سی حالت میں آ رہا ہے؟ رفع نصب جر، رفع میں تو نہیں ہے ورنہ ظالمون ہوتا، نصب سب ہو میں سکتا ہے، ہے یا جر ہو سکتا ہے، سب ہے، سب میں آ رہا ہے۔ نصب ہے۔ تو اگر میں پوچھوں کہ نصب میں کیسے آ رہا ہے، آپ کو کیسے پتا چل رہا ہے کہ نصب میں ہے؟ اس سے پہلے حرف جر نہیں ہے سر۔ اس سے پہلے حرف جر نہیں کیا ہے، نہیں بہت آسان سے جواب، اس سے پہلے کوئی حرف جر نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم اس کو نصب ہی جو ہے وہ شمار کریں گے۔ ٹھیک ہے، شرح دیکھیے، ابراہیم علیہ السلام ایک سچے مسلمان یعنی اللہ کے کامل فرما بردار بندے تھے۔ قرآن میں موجود ابراہیم علیہ السلام کی بہت ساری مثالیں اس بات کی تصدیق کرتی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو بہت مشکل حالات اور آزمائشیں ان پر لائی گئی لیکن وہ اس میں کامیاب ہوئے۔ مثلاً اپنے والد سے جدا ہوئے، پھر آگ میں ڈالے گئے، صحرا، پہاڑ اور وادیوں کا سفر کر کے مکہ کی جانب ہجرت کی، پھر مکہ کی بنجر وادی میں اپنے گھر والوں کو چھوڑنا پڑا، بڑھاپے کی عمر میں بیٹے کی قربانی کا حکم دیا گیا۔ یہ سارے کام ابراہیم علیہ السلام کے لیے آئے اور ابراہیم علیہ السلام ان سارے ہی آزمائشوں میں پورے اترے۔ سبحان اللہ۔ تو اس میں مشرکین کے ساتھ ساتھ یہود کے لیے بھی یاد دہانی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو ان کے سچے ایمان، اللہ سے محبت اور فرما برداری کی وجہ سے ساری انسانیت کا امام بنایا گیا۔ انی جاعلک للناس اماما۔ تو غلط کام کرنے والوں کا اس امامت اور قیادت میں کوئی حصہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے فرما دیا لا ینال عہدی الظالمین۔ جو لوگ صحیح ایمان اور عقیدت سے بھٹک جائیں اور جو تعلقات ایمان و اطاعت پر قائم نہ ہوں، اسلام کی نظر میں ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ دنیا کے اندر رہتے ہوئے بڑے مضبوط تعلق ہوں، بڑی محبت کا اور آپس میں مضبوط تعلق ہو، لیکن اس تعلق کی بنیاد ایمان اور اطاعت نہ ہو تو اس تعلق کی کوئی ویلیو نہیں ہے اللہ کے ہاں، یعنی وہ آخرت میں بچانے کے کوئی کام نہیں آئے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام سے کیا گیا وعدہ غلط کام کرنے والوں تک نہیں پہنچے گا، یعنی امام اور قیادت جو دی ہے ابراہیم علیہ السلام کو، یہ آپ کی نسلوں میں انہی کو ملے گا جو آپ کی اطاعت کرنے والے ہوں گے۔ اگر وہ اپنی راہ سے بھٹک جائیں گے ہدایت سے تو پھر ان کا اس میں کچھ حصہ نہیں ہوگا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، روایت کرتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ آزمائش کس پر آتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء اور رسولوں پر سب سے زیادہ اور بڑی آزمائش آتی ہے، پھر ان کے بعد جو مرتبہ میں ہیں اور پھر جو ان کے بعد ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ بندے کی آزمائش اس کے دین کے مطابق ہوتی ہے۔ بندہ اگر اپنے دین پر مضبوط ہے تو اس کی آزمائش بھی سخت ہوتی ہے، اور اگر وہ اپنے دین میں نرم ہوتا ہے تو اس کے دین کے مطابق ہی آزمائش ہوتی ہے۔ پھر آزمائش بندے کے ساتھ ہمیشہ رہتی ہے یہاں تک کہ بندہ روئے زمین پر اس حال میں چلتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ کیا مطلب؟ یعنی ان آزمائش کی وجہ سے، اس پریشانی کی وجہ سے، اس کی آزمائش میں وہ جب پورا اترتا رہتا ہے تو اس آزمائش میں پورا اترنے سے جو اس کو پریشانی پیش آتی ہے، جو مشکل پیش آتی ہے، اس مشکل کی وجہ سے اس کے گناہ دھلتے رہتے ہیں، اور اتنے دھلتے ہیں کہ پھر اس کے سارے ہی گناہ ختم ہو جاتے ہیں اور روئے زمین پر وہ گناہوں سے پاک چلتا پھرتا ہے۔ تو اس لیے جب بھی کوئی آزمائش آئے، کوئی پریشانی آئے، تو اس کو اللہ کی طرف سے آزمائش سمجھتے ہوئے صبر کے ساتھ، اس کو تحمل کے ساتھ برداشت کیا جائے، ثواب کی نیت کے ساتھ، ثواب کی امید کے ساتھ۔ اللہ تعالی ہم سب کو آزمائشوں سے محفوظ رکھے۔ یہ بھی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ اس طرح کی احادیث پڑھ کر ہم اللہ سے دعا مانگنے لگ جائیں کہ اللہ ہم پر بھی کوئی آزمائش ڈال کہ ہم بھی تاکہ گناہوں سے دھل جائیں۔ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا دوسری جگہ پر حدیث میں، فرمایا کہ اللہ سے عافیت مانگا کرو، عافیت مانگا کرو، کہ عافیت جو ہے وہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی طرف سے۔ تو اللہ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں عافیت والی زندگیاں نصیب فرما، اور اگر کبھی آزمائش ہم پر آئے تو ہمیں اس آزمائش میں ثابت قدم رہنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ پڑھ لیجئے اس آیت کو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ اور جب آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے چند باتوں سے تو انہوں نے وہ پوری کر دی۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ اس نے فرمایا بے شک میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ قَالَ وَمِن
ذریتی، اس نے کہا اور میری اولاد میں سے، قال لا ينال عهد الظالمین، اس نے فرمایا میرا عہد نہیں پہنچتا ظالموں کو۔ الحمدللہ، اسباق کو ایک مرتبہ پھر دہرا لیں۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو امام بنایا اس لیے کہ وہ مخلص اور سچے مسلم تھے۔ اللہ کے احکام کو پورا کرنے میں وہ کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹے، چاہے مشکل سے مشکل حکم ہی کیوں نہ ہو۔ اور جو لوگ غلط کام کرتے ہیں انہیں آباء و اجداد کے ساتھ یا اپنے رسولوں کے ساتھ مناسبت اور تعلق کی وجہ سے کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ اور اللہ پر ذرا برابر بھی شک کیے بغیر مضبوط ایمان رکھنا اور اس کی ہدایات پر عمل کرنا ہی بہترین اور بڑے اجر کا سبب بنتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں تو بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہمارا ایمان مضبوط رہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ہماری طاقت سے زیادہ مت آزمائیے۔ ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، اور لا تحمل سر مجھے علينا كما حملته على الذين من قبلنا، ہمیں ہماری طاقت سے زیادہ ہم پر بوجھ مت ڈال، اور ہمیں ویسے بوجھ نہ ڈال ہم پر جو ہم سے پہلوں پر ڈالے گئے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارے مقدر میں جو آزمائشیں لکھی ہیں ان میں کامیاب ہونے میں بھی ہماری مدد فرما، کہ آزمائشوں سے نکلنا بھی اللہ ہی کی مدد سے ممکن ہے۔ پلان بنایا جائے کہ مشکل حالات میں اور سر مجھے زندگی کی ایک سیکنڈ زندگی کی آزمائشوں میں صبر کے اجر و ثواب کو یاد رکھیں گے اور صبر کا دامن جو ہے وہ کبھی بھی ہاتھ سے نہیں چھوٹنے دیں گے۔ جی کوشچن۔ ہاں جی سر مجھے اس کا مطلب ذرا سمجھا دیں۔ لا ینالو عہد الظالمین، میرا اس عہد آیت کا ظالموں مطلب۔ کو نہیں پہنچتا، یعنی میرا جو وعدہ ہے کہ آپ کو میں امام بنا رہا ہوں، انسانوں کا، لوگوں کا امام بنا رہا ہوں، یہ امامت آپ کی اولاد میں بھی جاری رہے گی، لیکن تب تک جب تک وہ ظالم نہیں ہوں گے۔ اگر وہ ظالم ہوں گے تو پھر یہ میرا عہد اور وعدہ ظالموں کو نہیں ملے گا، یہ مراد ہے۔ تھینک یو سر، سر یہاں پہ یہ تھینک پوچھ یو۔ رہے ہیں، جی جی سر یہ پوچھ رہے ہیں یہاں پہ کہ یہ قالا ومن ذریتی، یہ ابراہیم علیہ السلام نے جی کہا، پوچھا کہ میری اولاد میں جی سے؟ جی جی یہ ابراہیم علیہ السلام کا۔ جی سر ٹھیک ہے سر۔ اسماء دیکھیے جی، کلمات یہ واحد ہے یا جمع؟ جمع، کلمات جمع ہے سر۔ جمع جمع ہے، واحد اس کا کلمہ بات، اور امام یہ واحد اور اس کی جمع ہوگی ائمہ، امام، لیڈر، رہنما، ان سبھی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ ذریتن جو ہے یہ واحد ہے، ذریتن، اور اس کی جمع ذریات، اولاد، نسل۔ عہد یہ واحد ہے اور اس کی جمع عہود آتی ہے، وعدے۔ افعال میں جاعل آیا ہے، اسم فاعل ہے، جعل یجعل، فتح یفتح کے پیٹرن پر، جعل یجعل۔ اور عہد یہ سمع کے پیٹرن سے بنے گا، عہدہ، یعہد، اعہد، عاہد، معہود، اور عہد، عہد لینا۔ اور ظالمین ضربہ کا پیٹرن ہے، ظلم یظلم، اظلم سے ظالم، اور مظلوم ظلم، ظالم کا معنی ظلم کرنے والا، اور ظالم کی جمع آ رہی ہے پھر ظالمون یا ظالمین، یہاں نصب والی حالت میں آئی۔ کمزور افعال میں سے قالا استعمال ہوا، قال یقول، ہم نے QC2 میں اس کی پریکٹس کر رکھی ہے بہت ساری، QC2 کے بعد۔ یا نالو، یہ خافہ یا خافو کی طرح ہے، نالا یا نالو، نل، نائل، منول اور نیل، پانا۔ نالا اگر خافہ کی طرح ہے تو پھر نالا کی پورا ماضی بنانا چاہیں اگر تو کیسے بنائیں گے؟ نالا، نالو، ادھر سامنے کیا آئے گا؟ خافا، خافو یا خافت، نالت، نالت، دیکھیں خافہ کی طرح ہے نا، خافہ کا فعل ماضی کیا کیا تھا ہم نے؟ خافہ، خافو، نیل کا خفتہ، خافہ، خافو، خفتہ پڑھا تھا نا ہم نے۔ جی
जी जी, तो सर। यहाँ पे होगा नीलता। खिफ्ता, तो यहाँ होगा नाला नालू निलता। मिलता सही। ठीक है, नाला नालू निलता, निलतू निलतुम और निलना। ठीक है जी। और मजीद फी में देखें तो इब्तला इब्तदा की तरह है, इब्तला यब्तली इब्तली, मुब्तलिन मुब्तलन इब्तिलाउन आजमाना। इब्तला उसने आजमाया। दूसरा फेल मजीद फी से आया अतम्मा, ये किस पैटर्न पर है? अस्लमा। अतम्मा अस्लमा के युतिम। असलमा तो बेसिक है ना, उसके बाद बिल्कुल इससे मिलता जुलता कौन सा पढ़ा है हमने? अतम्मा युतिम्मु की तरह। अल्लामा। नहीं, नहीं नहीं, असलमा का पैटर्न है। अतम्मा युतिम्मु। अदल्ला। अदल्ला, माशाअल्लाह। अदल्ला युदिल्लु, अदल्ला युदिल्लु की तरह पढ़ा था, तो अतम्मा युतिम्मु। अतमिम मुतिम्मुन मुतम्मुन इतमामुन। और उर्दू में एक लफ्ज बोला जाता है इतमाम हुज्जत, बोलते हैं जी बोलते हैं। हुज्जत पूरी करना। ठीक हो गया। तो अदल्ला का अगर हमें याद होगा, अदल्ला तो अतम्मा का फिर माजी बनाए तो क्या बनाएंगे? अतम्मा अतम्मू, इधर क्या आएगा? अदलता। और यहाँ अतमता, पे अतम अतमता, अतम अतमता, अतमतु, अदल्ला करें, अदल्ला अदल्लू। अदलता, अदलता, अदलता था या अदललता था? अदललता, अदललता था ना, अदल्ला अदललता, अदल्लू अदललता। तो अतम्मा अतम्मू अतममता, अतममता ममता, अतममतु अतममतु, अतममतुम अतममतु। अतममना। ठीक है जी। तो इसमें और ग्रामर हमने बाकी चीजें जो है वो देखनी के, इसमें जुमला फेलिया इस्तेमाल हुआ। इब्तला इब्राहिम रब्बुहु, इब्तला और इब्राहिम रब्बुहु ये जुमला फेलिया है। और ला यनालु अहदी अज़्ज़ालिमीन भी जुमला फेलिया है। इन्नी जाइलु का लिन्नासी इमामा, ये इन्नी जाइलु का यहाँ तक अगर लें तो ये क्या बनता है? इन्नी जाइलु का कौन ये सा इन्ना जुमला बन क्या, रहा है? इन्ना इन्ना का जुमला है। इन्ना वाला जुमला बन रहा है। और इसकी या जो है वो इसम है, और जाइलू जो है वो खबर है। दुरुस्त, माशाअल्लाह, बेहतरीन सर, माशाअल्लाह। इन्नी जो है वो ये इन्ना है, और या जो है वो इन्ना का इसम है, और जाइलू जो है वो इन्ना की खबर। ठीक है। ला यनालु अहद को अगर हम देखें तो ला यनालु अहद ज़ालिमीन में ला यनालु फेल है, ये फेल हो गया। फाइल है। अहदी जो है ये फाइल हो गया, और अज़्ज़ालिमीना मफूल हो गया। नहीं पहुंचता मेरा अहद, किसको नहीं पहुंचता? ज़ालिमीन को नहीं पहुंचता। और इब्तला इब्राहिम रब्बुहु को तो डिस्कस कर चुके हैं कि इब्तला फेल है, इब्राहिम जो है वो मफूल है, और रब्बुहु फाइल है। ठीक है जी। और जोड़ियां इसमें कौन कौन सी नजर आ रही हैं हमें? रब्बुहु वाली जोड़ी अभी हमने नहीं पढ़ी। बिकलिमातिन, लिन्नासी और मिन ज़ुर्रिय्यति, ये तीन जगह पर जार और मजरूर की जोड़ी नजर आ रही है हमें। ठीक है। बी कलिमातिन बाहर पे जर, और कलिमातिन बाद में आने वाला इसम जर की हालत में। लिन्नासी लाम हरफे जर, और उसके बाद अन्नासी जर की हालत में। मिन ज़ुर्रिय्यति, मिन हरफे जर, और ज़ुर्रिय्यति जो है ये जर की हालत में, बाद में हरफे जर के बाद आने वाला इसम। ओके जी, कोई सवाल किसी के जहन में इन आयात, इस आयत के बारे में? कोई ग्रामर का सवाल, कोई फहम समझने का सवाल? नहीं तो हम ग्रामर शुरू कर लें। सर ऐसा ये पूछना है तम ये क्या है? जी, इसको भी जुमला फेलिया बनाएंगे हम, बिल्कुल दुरुस्त, ये रह गया। फ़अतम्माहुन्ना, इसमें फा तो हो जाएगा हर्फ, उसको छोड़ दें,
تو اتما جو ہے وہ فعل ہو جائے گا، اور اس کا فاعل جو ہے وہ اتما کے اندر چھپی ہوئی ضمیر ہے، جی سر ہوا ضمیر جو چھپی ہوئی ہے وہ فاعل ہو جائے گا، اور ہننا جو ہے یہ بھی ضمیر ہے اور یہ مفعول ہو مفعول جائے ہو جائے گا۔ چلیں، تو یہ اس آیت کو ہم نے اسٹڈی کر لیا مکمل۔ آئیے اب آتے ہیں گرامر کی طرف، اور ہم نے جو پہلا 18C کا گرامر پڑھنا ہے۔ چوتھی جوڑی آج ہم پڑھیں گے جی، 3 جوڑیاں ہم پڑھ چکے ہیں، چوتھی جوڑی آج ہوگی، اور اس کے بعد ہماری جوڑیاں انشاءاللہ مکمل ہو جائیں گی۔ چوتھی جوڑی کا تعارف، چوتھی جوڑی ہے جو تعلق کو بتاتی ہے، تعلق کی جوڑی۔ اس سے پہلے ہم کوئکلی ریوائز کریں اس اپنے کانسیپٹس کو، کہ ہم 2 طرح کے ٹاپکس پڑھ رہے ہیں، 2 طرح کے علوم پڑھ رہے ہیں گرامر کے حوالے سے۔ عربی کا گرامر جو ہے وہ بیسیکلی 2 چیزوں پر مبنی ہے، ایک مادے کے حروف سے الفاظ بنانا، جیسے فا عین لام کو مختلف صورتوں میں ڈال کر ہم نے مختلف الفاظ بنائے، فاعل مفعول وغیرہ، اور دوسرا ہے نحو۔ نحو کہتے ہیں جو الفاظ ہمارے پاس بن چکے ہیں ان الفاظ کو ایسے انداز سے جوڑنا کہ اس سے کمپلیٹ سینس والے جملے بن جائیں۔ جیسے البیتو اور کبیر 2 لفظ تھے، ہم نے دونوں کو ایسے رولز کے ساتھ ان کو جوڑا کہ ایک جملہ بن گیا اور ہمیں ایک مکمل بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ اور نحو میں ایک چیز اور ہوتی ہے کہ مختصر جوڑیاں بنا لی جاتی ہیں 2 یا 2 سے زیادہ الفاظ کی، پھر ان جوڑیوں کو کچھ مزید الفاظ کے ساتھ جوڑ کر جملے بنا لیے جاتے ہیں، جیسے فی الارض بیت کبیر ذالک البیت بیت اللہ۔ تو اور نحو میں بڑی انٹرسٹنگ اور دلچسپ چیز یہ ہوتی ہے کہ لفظ کے آخر سے متعلق بات ہوتی ہے، یعنی لفظ کا جملے میں فاعل مفعول کی مناسبت سے جو بھی محل ہوتا ہے اسی حساب سے لفظ کے آخر میں کوئی نہ کوئی تبدیلی ہمیں نظر آتی ہے، تو وہ تبدیلیاں بھی ہم نحو کے ذریعے ہی سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہمارا صرف اور نحو کا ایک ریویژن تھا۔ ہم نے 4 قسم کے اب تک جملے پڑھے ہیں۔ جملہ اسمیہ ہم نے پڑھا، اللہ غفور، انا والا جملہ ہم نے پڑھا، کانا والا جملہ بھی ایک پڑھا، کان اللہ غفور پر معرفہ ہوتا ہے، دوسرا حصہ عام طور پر نکرہ ہوتا ہے، دونوں حصے رفع کی حالت میں ہوتے ہیں، اور آپس میں کوارڈینیشن پائی جاتی ہے مذکر مؤنث اور واحد جمع ہونے میں، ٹھیک ہے۔ اور انا والے جملے میں ہم نے پڑھا کہ انا اور اس کی کچھ بہنیں ہیں، انا، انا کا انا وغیرہ، یہ جملہ اسمیہ سے پہلے آ جاتے ہیں، اور جملے کے مفہوم کے اندر ایک اضافی معنی پیدا ہو جاتا ہے، تاکید کا معنی پیدا ہو گیا جیسے انا کی وجہ سے، یا امید کا معنی پیدا ہو جاتا ہے، کچھ اس طریقے کے معنی آ جاتے ہیں۔ اور یہاں پر تبدیلی کیا ہوتی ہے کہ جو مبتدا تھا وہ اب انا کا اسم بن جاتا ہے، اور جو خبر تھی وہ انا کی خبر بن جاتی ہے، اور انا کا اسم نصب کی حالت میں ہوتا ہے اور انا کی خبر رفع کی حالت میں، ٹھیک ہے جی۔ اور کانا والا جملہ، یہ بھی کانا اور اس کی کچھ بہنیں ہیں جو جملہ اسمیہ سے پہلے آتی ہیں، تو کانا کا اسم اور کانا کی خبر بن جاتا ہے مبتدا اور خبر۔ یہاں اپوزٹ چلتا ہے انا والے معاملے سے کہ کانا کا اسم رفع کی حالت میں رہے گا، خبر نصب کی حالت میں چلی جائے گی، اور جملہ فعلیہ جو فعل سے شروع ہو، اور اس میں ایک فعل ہوتا ہے، ایک کام کرنے والا ہوتا ہے جس کو فاعل کہتے ہیں، اور ایک وہ جس پر کام کا اثر پڑا اس کو مفعول کہتے ہیں۔ تو اس سلائیڈ پر رہتے ہوئے اگر ہم کوئکلی ریوائز کرنا چاہیں تو 5 صورتیں ہم نے پڑھی ہیں کہ جن میں آنے والا اسم رفع کی حالت میں ہوگا، تو وہ 5 جگہیں کون کون سی ہیں کہ جب اسم رفع کی حالت میں ہوتا ہے؟ جی، جملہ اسمیہ جملہ کا اسمیہ کا مبتدا، پہلا حصہ یعنی مبتدا، مبتدا، جملہ نمبر اسمیہ کی 1 خبر، خبر، انا کی خبر، انا کی خبر، 3 کانا کا اسم، کانا کا اسم، نمبر 4 جملہ فعلیہ میں جو فاعل ہوتا ہے، فعلیہ میں فاعل، 5۔ اور اور نصب میں آنے والے حالات کون کون سے ہیں؟ انا کا اسم، انا کا کانا کی اسم، خبر، اور جملہ فعلیہ کا کا مفعول۔ اسم، کانا کی خبر، اور جملہ فعلیہ میں مفعول۔ اور ان سب کے ساتھ
ایک چیز اضافی آ گئی جو پچھلی دفعہ ہم نے پڑھی تھی، کون سی تھی وہ؟ جی جو اسم ہوگا صفت کی جوڑی کے حالت ساتھ میں اس ادا. کی جوڑی بھی اس کی حالت میں آئے گی. جی سر ان سب کی صفات، یعنی اگر کوئی صفت آ جاتی ہے، مبتدا کی کوئی صفت ہے تو وہ بھی رفع ہوگی، خبر کی کوئی صفت ہے تو وہ بھی رفع، انا کے اسم کی کوئی رفع ہے، کوئی صفت ہے تو وہ بھی اس کو کوآرڈینیٹ کرے گی. یعنی یہ سارے جتنے بھی ہیں رفع نصب والے، ان کے بعد اگر کوئی ان کی صفت آئے گی تو وہ بھی کوآرڈینیشن کے ساتھ آئے گی. ٹھیک ہو گیا جی. 4 ہم نے جوڑیاں پڑھی ہیں، جار اور مجرور کی جوڑی، فل، اور اس میں ہم نے پڑھا کہ 11 حروف ہیں جو کسی اسم سے پہلے آئیں تو اس کے چلا جاتا ہے. اور وہ 11 اسم جو ہے وہ قرآن، ویسے تو وہ زیادہ ہیں لیکن قرآن میں چونکہ صرف 11 استعمال ہوئے تو ہم نے انہیں کو یاد رکھا. وہ کون کون سے تھے؟ لام، من، عن، بی، فی، الا، علا، حتی، واو قسم والا، تا قسم والا، اور کاف تشبیہ والا. یہ 11 حروف ہیں. ان سے پہلے، ان کے بعد آنے والا اسم ہمیشہ جر کی حالت میں ہوگا. دوسری جوڑی ہم نے پڑھی صفہ کی جوڑی، کہ ایک اسم کی اچھائی یا برائی دوسرا اسم بتا رہا ہو، اور یہ کیسا ہے کہ جواب میں بولی جا سکتی ہے. بیتن کبیرن، اس میں ہم نے پڑھا کہ 4 چیزوں میں کوآرڈینیشن ہوگی. وہ 4 چیزیں کون سی تھیں؟ جنس، عدد، وسعت، اعراب. حالت. اعراب اور حالت. جنس، عدد، وسعت اور حالت یا اعراب. چاروں باتوں میں ایک جیسے ہوں گے 2 اسم تو ان کی وجہ سے یہ صفت کی جوڑی بنے گی. اور ایک اضافی یا ابتدائی جو اس کے بارے میں ہم نے پڑھی تھی بات، اسم ایسا ہونا چاہیے کہ وہ اس کی خصوصیات بیان کی جا سکے. جی، پہلا اسم ایسا ہونا چاہیے کہ دوسرا اسم اس کی صفت بن سکتا ہو. ایسا نہ ہو کہ پہلا اسم بذات خود ہی کسی کی صفت بن رہا ہو. اور اس کے بعد ہم نے تیسری جوڑی پڑھی اشارے والی جوڑی. اشارے والی جوڑی میں کیا ہوتا ہے؟ ایک اشارے کا اسم ہوتا ہے اور اشارے کے اسباب نے پڑھے ہیں ہاذا ہاؤلائی، ذالکا اولائکا، ہاذیہ ہاؤلائی، تلکا اولائکا. یہ اشارے والے اسماء اور ان کے بعد آنے والا اسم. ان کے بعد آنے والے اسم کے اندر کیا خاص بات ہم نے پڑھی؟ کیا ہونا چاہیے؟ اس میں ال ہونا ضروری ہے. ال ہونا ضروری ہے. جی، ال ہونا ضروری ہے. اگر ال نہیں ہوگا تو پھر اشارے کی جوڑی نہیں بنے گی، بلکہ پھر کیا بن جائے گا؟ ذالک البیت ہے تو ال ہٹا دیں اور ذالک بیتن تو پھر کیا بن جائے گا؟ ایک مکمل جملہ بنے گا. پھر جملہ اسمیہ بن جائے گا. پھر ذالک مبتدا ہو جائے گا اور بیتن خبر بن کے جملہ اسمیہ بن جائے گا. تو یہ 3 جوڑیاں ہم ڈیٹیل سے پڑھ چکے ہیں. اور صفت کی جوڑی میں اور اشارے کی جوڑی میں ہم نے یہ بات بھی سمجھی کہ پہلا اسم جو ہے وہ اگر ایک حالت میں ہے صفت کی جوڑی میں تو دوسرا کوآرڈینیشن کر رہا ہے تو ہم اس پر جو ہے وہ رفع نصب جر تینوں حالتیں پڑھ سکتے ہیں. ھذا بیت کبیر، را زید بیتن کبیرا، زید فی بیت کبیر. اور اشارے والی جوڑی میں ہم نے یہ پڑھا کہ جو اشارے والے اسماء ہوتے ہیں ان کے اینڈنگز چینج نہیں ہوتے، نظر نہیں آتا اس میں کوئی تبدیلی. تو اس لیے ہم بعد والے اسم کو دیکھ کر یہ طے کر سکتے ہیں کہ یہ رفع کی حالت میں ہے، نصب میں ہے یا جر میں. اور اس کی مثال ہم نے پڑھی کہ بیتہ ذالک البیت، رأى زید ذالک البیت، زید فی ذالک البیت. تو پہلے حصے میں ذالک البیت میں ذالکہ بھی رفع کی حالت میں ہے لیکن اس کی اپنی خاصیت یہ ہے کہ وہ کوئی چینج دکھاتا نہیں ہے، تبدیلی نظر نہیں آتی اس میں. دوسرے حصے میں ذالک البیتہ میں ذالکہ بھی نصب کی حالت میں ہے لیکن اس کی اپنی بناوٹ ایسی ہے کہ اس میں کوئی چینج ہمیں نظر نہیں آ سکتا. اور تیسری حالت میں ذالک البیتی میں ذالکہ کو بھی ہم کہیں گے کہ ہے تو جر کی حالت میں لیکن مخصوص شیپ ہونے کی وجہ سے ہمیں کوئی چینج نظر نہیں آ رہا. یہ ہمارا ہو گیا اب تک کے پڑھی گرامر کا ایک کوئک ریویژن. آج کے سبق میں ہم 2 لفظوں کے درمیان تعلق کی جوڑی پڑھیں گے اور آپ نے اس جوڑی کو بہت بار سنا ہوگا. مثلا یہ کیا چیز ہے؟ یہ تصویر آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ کیا ہے؟ بیت اللہ، اللہ کا اللہ ہے. بیت اللہ. تو بیت اللہ کا کیا معنی ہے؟ اللہ کا گھر. اللہ کا اللہ گھر. کا گھر. بیت اللہ اللہ کا گھر، پوزیشن بتائی جا رہی ہے. تو تعلق کی جوڑی بھی یہی ہے کہ جو
ایک چیز کی پوزیشن دوسرے کے ساتھ بتاتی ہے. بیت اللہ، دو اسم آئے اور ایک اسم نے بتایا پہلا اسم یہ بلونگ کرتا ہے دوسرے کے ساتھ. بیت اللہ، اللہ کا گھر ہے یہ. تو اس کا ترجمہ کرتے اس کو پہچاننے کی جو ہے وہ ایک سادہ سی ٹپ یہ ہے کہ آپ کسی جوڑی کا ترجمہ کرتے ہوئے اگر اس میں کا کے کی والا ترجمہ کرتے ہیں، اس کا گھر، اس کی کتاب، اس کے جو ہے وہ مسائل، تو اس طریقے سے جو بھی جوڑی آئے گی جس میں کا کے یا کی والا ترجمہ ہو رہا ہے، یا اپنی بات کر رہے ہیں تو میں کہتا ہوں میرا گھر، میرا گھر، میرے والدین، میری کتابیں. تو میرا، میری، میرے، را رے ری یا کا کے کی والا ترجمہ آپ کرتے ہیں تو وہ جوڑی موسٹ پروبلی آپ کو تعلق کی جوڑی ملے گی. ایک ٹپ لے لیں ترجمے کو دیکھتے ہوئے. باقی اس جوڑی کے اندر جو ہے وہ ہوتا کیا ہے کہ یہ دو اسم ہوتے ہیں. پہلے اسم کا تعلق دوسرے کے ساتھ بتایا جا رہا ہوتا ہے. بیت اللہ، گھر. کس کا گھر؟ اللہ کا گھر. تو کس کا کے جواب میں یہ بولی یہ والی جوڑی بتائی جا سکتی ہے. کوئی کہے جی کہ وہ گھر ہے، تو آپ سے پوچھے وہ کس کا گھر ہے، تو آپ کہیں گے ذالکا بیتن. آپ نے بتایا ذالکا بیتن، وہ گھر ہے. کسی نے پوچھا کہ وہ کس کا گھر ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بیت محمد، محمد کا گھر ہے. بیت خالد، خالد کا گھر ہے. تو کسی کے بھی ساتھ تعلق کو بتانا ہو تو تعلق کی جوڑی بتائی جاتی ہے. کس کا کے جواب میں بول سکتے ہیں. اچھا، انٹرسٹنگلی اگر ہم دیکھیں تو بہت سے نام اس وزن پر اس طرح سے ہمیں نظر آتے ہیں. عبداللہ، کیا معنی ہے عبداللہ کا؟ بندہ یا اللہ غلام. اللہ کا بندہ. عبداللہ، اللہ کا بندہ. عبد الرحمن، کرنے رحمان والے کا کا بندہ. بندہ. رحمان. کا بندہ یا نصیر بہت زیادہ الدین، مہربانی کرنے والا. اور نصیر الدین، نصیر کہتے ہیں مدد کرنے والا، تو دین کا مددگار. نصیر الدین، دین کا مددگار. تو ہمیں نام بھی بہت سارے ایسے مل جاتے ہیں. کچھ اور مثالیں ناموں کے ساتھ دیکھیں تو بیت زیدن، کیا ترجمہ کریں گے بیت زیدن کا؟ زید کا گھر. عید کا گھر. زید کا گھر. قوم ہود، ہود کی کی قوم. قوم. ہود کی قوم. رب محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کا محمد رب. صلی اللہ علیہ وسلم محمد کا صلی رب. اللہ علیہ وسلم کا رب. قرآن سے مثالیں دیکھیں تو محمد رسول اللہ. محمد صلی اللہ محمد علیہ اللہ کے وسلم رسول ہیں. رسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں. تو رسول اللہ تعلق کی جوڑی ہے. اذا جاء، جب آ جائے. نصر اللہ، اللہ کی کی مدد آ مدد. جائے. اللہ تو کی. نصر اللہ بھی تعلق کی جوڑی ہے. کذبت قبلہم قوم نوح، کذبت جھٹلایا، قبلہم ان سے پہلے، قوم نوح نوح علیہ السلام کی قوم نے. نوح علیہ السلام کی قوم نے. یہ تھا تعارف صرف چوتھی جوڑی یعنی تعلق کی جوڑی کا. تو یہاں پر تو یہ لیسن پورا ہو گیا اور آج ہم بڑی جلدی سے نکل گئے ہیں لیسن مکمل کر کے. چلیں دوسرے سبق میں جا کے ہم نے اس کے بارے میں کچھ اور باتیں پڑھنی ہے، تو ہم کچھ جو اس کے رولز ہیں وہ یہاں پر دیکھ لیتے ہیں. تعلق کی جوڑی جب بھی دیکھیں گے ہم تو اس میں ہمیں کچھ چیزیں نوٹ کرنی ہوں گی کہ کون سی جوڑی کو ہم تعلق کی جوڑی بنائیں گے. ایک تو میں نے ترجمے والی ٹپ بتا دی کہ اس کے ترجمے میں کا، کے، کی یا را، رے اور ری، یعنی میرا، میرے، میری آئے گا. یہ ایک ٹپ ہو گئی ترجمے کو دیکھتے ہوئے. اس کے علاوہ جو رولز ہیں وہ دیکھیں تو اس میں اس کے دو اسم ہیں تعلق کی جوڑی کے. دو اسم، اسم نمبر 1 اور اسم نمبر 2. اچھا، اس میں پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ اس پہلے اسم کے شروع میں ال نہیں ہوگا اور اس کے شروع میں ال ہو سکتا ہے.
ہو سکتا ہے، ایسے کیا مراد ہے کہ نہ ہونا بھی ممکن ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ ال والا ہو دوسرا اسم، یا اوپن ہے، ال لگائیں یا نہ لگائیں. ٹھیک ہے، دیکھیں بیت الرجلی اور بیت رجلن، دونوں صورتیں ٹھیک ہیں. بیت الرجل صرف فرق کیا ہو جائے گا، الرجل میں خاص آدمی ہو گیا اور رجلن میں عام آدمی، کسی کا بھی گھر ہے یا یہ کسی خاص آدمی کا گھر ہے. تو دوسرے اسم کے شروع میں ال ہونا یا نہ ہونا دونوں الاؤڈ ہیں. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ سر جیسے مثال اگر جیسے قرآن مجید میں ہے رب الارض اردو، یہ رب الارض ہوگا، رب الارض. جی یہ تو وہاں پر ال کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. اور رب محمد اگر لیں تو محمد کے شروع میں تو ال نہیں ہے، تو ال کے دوسرا اسم جو ہے پہلے کے شروع میں تو مست ہے کہ ال نہیں ہوگا، پہلے اسم میں ال نہیں ہونا یہ ضروری ہے، لیکن دوسرے میں ال کے بارے میں کوئی کنڈیشن نہیں ہے، ال ہو بھی سکتا ہے اور بغیر ال کے بھی آ سکتا ہے دوسرا اسم. ٹھیک ہے جی. اچھا، اگر کسی اسم کے شروع میں ال نہ ہو تو پھر آخر میں کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ؟ پیش پھر یا سنگل تنوین بھی ہو حرکت سکتی آتی ہے، اور سنگل بھی حرکت ہو تنوین سکتی نہیں آتی، تنوین نہیں آتی، جنرلی سنگل حرکت آئی. نہیں، وہ تو بات کی بات ہے نا. پہلے مجھے یہ بتائیں عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ اسم کو پہچاننے کے لیے ہم دیکھتے ہیں یا تو اس کے شروع میں ال ہے تو ہم کہتے ہیں اسم ہے، اگر شروع میں ال نہیں ہے تو پھر ہم کیسے پہچانیں گے کہ یہ اسم ہے؟ تنوین ہونا چاہیے، تنوین کی وجہ سے تنوین ہونا تنوین چاہیے. ہوگی. لیکن تعلق کی جوڑی کا پہلا اسم ایسا ہے کہ اس کے آخر میں تنوین بھی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے جی، نہ شروع میں ال ہوگا نہ آخر میں تنوین ہوگی. تو اسم کی جو دو علامتیں، بڑی علامتیں ہم نے پڑھی ہیں، وہ دونوں اس میں نہیں نظر آئیں گی ہمیں، نہ تو شروع میں ال نظر آئے گا اور نہ اس کے آخر میں تنوین نظر آئے گی پہلے اسم میں. دوسرے اسم میں تنوین بھی، ہو یہاں سکتی بھی ہے. تنوین بھی آپشنل ہے کہ آپشنل ہے کہ تنوین ہو بھی سکتی ہے نہیں بھی ہو سکتی. یعنی اگر جو ال والا ہوگا تو تنوین نہیں ہوگی، دوسرا اسم اگر ال والا ہے تو تنوین نہیں ہوگی، ظاہر ہے ال کی وجہ سے تنوین چلی جاتی ہے. اور اگر دوسرا اسم بغیر ال کے آ رہا ہے تو پھر اس میں تنوین آئے گی، اگر وہ تنوین کو قبول کرتا ہے تو تنوین آئے گی. تو دوسرے اسم میں وہ جو ہے نا وہ تنوین بھی اور ال بھی دونوں آپشن الاؤڈ ہے. تیسری بات یہ ہے کہ اس کی حالت، پہلا جو اسم ہے جملے کے مطابق اس کی حالت ہوگی، یعنی یہ پہلا اسم رفع کی حالت میں بھی ہو سکتا ہے، نصب میں بھی ہو سکتا ہے، جر میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو دوسرا اسم ہے یہ ہمیشہ جر کی حالت میں ہوگا. ٹھیک ہے، پہلی دو باتوں میں پہلے اسم کی باتیں طے ہیں کہ نہ شروع میں ال ہوگا نہ آخر میں تنوین ہوگی. اور تیسری حالت، تیسری جو چیز ہے اس میں دوسرے اسم کی حالت جو ہے وہ طے ہے کہ وہ ہمیشہ جر کی حالت میں ہوگی. اب اس کی کچھ مثالیں دیکھیں. مثال اگر ہم دیکھیں تو بیت اللہ، بیت اللہ اور بیت اللہ، تینوں درست ہیں. اگر میں اس کو کہتا ہوں بیت اللہ، ھذا بیت اللہ، یہ اللہ کا گھر ہے. رأیت، میں نے دیکھا، بیت اللہ، اللہ کا گھر. اور انا فی بیت اللہ، میں اللہ کے گھر میں ہوں. جب دیکھیں یہاں پہ ھذا بیت میں، ادھر رفع کی حالت ہے، ادھر نصب ہے، ادھر جر ہے، تو پہلے اسم کی حالت بدل رہی ہے، بیتو، بیتا اور بیتی. لیکن دوسرا اسم
اس کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا، وہ ہمیشہ جر کی حالت میں آ رہا ہے، اللہ ہی اللہ ہی اللہ، ٹھیک ہو گیا؟ تو یہاں پر ہمیں ایک چیز اور پتہ چل گئی، وہ کیا کہ کوئی بھی اسم جر کی حالت میں ہوگا اگر نمبر 1 اس سے پہلے حرف جر ہو، یہ ہم پہلے سے پڑھ چکے ہیں جار اور مجرور کی جوڑی میں۔ آج ہم نے جر کی دوسری وجہ دیکھ لی، اگر وہ تعلق کی جوڑی کا دوسرا اسم ہو۔ اب ہم آتے ہیں جی رفع، نصب اور جر کی وجوہات، رفع، نصب اور جر کی وجوہات۔ رفع کی 5 وجوہات ہم نے پڑھی ہیں، نمبر 1 مبتدا، نمبر 2 خبر، نمبر 3 انا کی خبر، نمبر 4 کانا کی خبر، کانا کا اسم، اور نمبر 5 ان کا فاعل۔ یہ 5 ہم نے رفع پڑھے ہیں۔ نصب کی ہم نے 3 وجوہات ابھی تک پڑھی ہیں، انا کا اسم، کانا کی خبر اور فعل کا مفعول۔ جر کی 2 وجوہات ہو گئیں، حرف جر کے بعد اور تعلق کی جوڑی کا دوسرا اسم۔ یہ ہو گیا ابھی تک کا ہمارا، اس میں یہ والا کمپلیٹ ہو گیا، یہ بھی کمپلیٹ ہو گیا، اس میں کچھ چیزیں ایڈ ہوں گی ابھی نصب والی حالتوں میں۔ نصب کی حالتوں میں کچھ چیزیں ایڈ ہوں گی، باقی چیزیں تقریباً کمپلیٹ ہیں، یہ رفع والی اور جر والی بھی، ٹھیک ہو گیا؟ تو تعلق کی جوڑی کے بارے میں بہرحال السلام یاد علیکم رکھیے۔ سر جی، آپ نے کیا لکھا تھا جر میں حرف کے بعد، اور یہ تعلق کی لکھا ہوا ہے، کیا لکھا ہوا ہے؟ تعلق کی جوڑی کا دوسرا اسم۔ اچھا، تعلق کی جوڑی کا تو تعلق کی جوڑی کے بارے میں جو رول ہم نے پڑھے وہ 3 باتیں ہم نے دیکھی۔ پہلی بات یہ کہ تعلق کی جوڑی کا پہلا اسم اس کے شروع میں ال نہیں ہوگا۔ دوسری بات، تعلق کی جوڑی کے پہلے اسم کے آخر میں تنوین نہیں ہوگی۔ اور تیسری بات، وہ تعلق کی جوڑی کے دوسرے اسم کے بارے میں امپورٹنٹ ہے کہ وہ ہمیشہ جر کی حالت میں رہے گا، ٹھیک ہے جی؟ تعلق کی جوڑی کا پہلا اسم رفع، نصب، تینوں حالتوں میں۔ دوبارہ دہرا دیں۔ اچھا، میں ایک بار پھر سے دہرا دیتا ہوں، اور یہاں وہ 3 باتیں جو تعلق کی جوڑی کی امپورٹنٹ ہیں۔ پہلی بات، تعلق کی جوڑی کا پہلا اسم ال کے بغیر ہوگا۔ نمبر 2، تعلق کی جوڑی کے پہلے اسم کے آخر میں تنوین نہیں ہوگی۔ اور نمبر 3، تعلق کی جوڑی کا دوسرا اسم ہمیشہ جر کی حالت میں ہوگا، ٹھیک ہے؟ اس کے ساتھ ایڈ کر لیں دوسرا اسم ال والا ہو سکتا ہے، اسی طرح یہاں پر بھی دوسرے اسم میں تنوین بھی ہو سکتی ہے، اور پہلا اسم جو ہے وہ رفع، نصب، جر کسی بھی حالت میں آ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ تو یہ ہمارا پہلا لیسن آج کے جو ہے وہ مکمل ہو گیا ہے۔ تو
دوسرا لیسن سٹارٹ کر لیتے ہیں. ابھی ٹائم ہے تھوڑا سا, تو آیات شروع کر لیتے ہیں اور پھر ہم بریک لے لیں گے 10 منٹ پہ. 7:10 پہ ہم بریک کر لیں گے. ٹھیک ہے جی. سر لاہور میں نا مغرب کی اذان کا وقت پہلے ہو رہا ہے. ہو رہا ہے تو چلے 10 جی منٹ اذان ہو رہی ہے. جی 7 بجے ہوتا ہے, ابھی نہیں ہوا. 7 بجے ہوگا, ابھی ٹھیک 10 7 منٹ لیٹ بجے. ہے. جی ٹھیک 7 بجے ہم بریک کر لیں گے. چلیں ابھی ہے تو 7-8 منٹ ہیں, شروع کرتے ہیں دوسرا لیسن. 5-7 منٹ بعد بھی پڑھ سکتے ہیں, کوئی بات نہیں, باقیوں کا بھی اچھا دیکھ چلیں. لیں. تو 18ویں صفحے کے اشارات دیکھ لیں جی. راضی نہ ہو یہود و نصارہ, بنی اسرائیل یاد کرو نعمتیں, ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش اور کامیابی, بیت اللہ اور شہر مکہ. مختصر اشارے ہیں. راضی, بنی اسرائیل, بیت اللہ, راضی, بنی اسرائیل, ابراہیم, بیت اللہ. راضی, بنی اسرائیل, ابراہیم, بیت اللہ. چوتھا اور آخری اشارہ ہے بیت اللہ اور شہر مکہ. اس سے پہلے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی امامت کا ذکر کیا. اب اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ کیسے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے کے ذریعے کعبہ کی تعمیر عمل میں آئی اور توحید کے مرکز کے طور پر مکہ کی بنیاد رکھی گئی. تو 2 آیات ہیں, بڑی ہی انٹرسٹنگ آیات ہیں, بڑی خوبصورت آیات ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے مکہ میں امن اور رزق کے لیے دعا کی. یعنی کوئی بھی جگہ, جس جگہ کو آباد کرنے, جہاں ٹھہرنے کے لیے ہم جائیں, تو وہاں پر 2 چیزیں ضروری ہوتی ہیں. ایک پرامن ماحول اور دوسرا مناسب غذا اور مناسب رزق کا اہتمام. ایک فطری چیز ہے انسان کو کسی بھی جگہ پر سروائیو کرنے کے لیے کہ وہ پرامن رہ رہا ہو اور اس کو کھانے پینے کی چیزیں اور ضروریات کی چیزیں جو ہے وہ میسر ہوں. تو ابراہیم علیہ السلام نے انہیں 2 چیزوں کی دعا مانگی. اور پھر دوسری جگہ پر جو ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ سب کو رزق دے گا, چاہے وہ ایمان لائیں یا نہ لائیں, مگر کافروں کو آخرت میں سزا دے گا. اس کا بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ جو ہے وہ آتا ہے کہ دیکھیں پچھلی آیات میں ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ نے کہا کہ میں تمہیں امام بنا رہا ہوں, تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میری اولاد, اپنی اولاد کے بارے میں پوچھا, تو اللہ نے کہہ دیا کہ میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچے گا. لیکن اب جب اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں رزق کی, تو وہاں پر ابراہیم علیہ السلام پہلے سے ہی کہہ رہے ہیں کہ جو ہے وہ میری جو ہے وہ اس کو اس جگہ کو جو ہے وہ بلد آمن بنا دے اور رزق دے. کس کو؟ من آمن منہم باللہ, جو ایمان لائیں اللہ پر اور یوم آخرت پر. یعنی یہاں پر یہ بھی ایک اطاعت کی نشانی ہے کہ پہلے ایک بات کی تھی تو وہاں پر جنرلی کہہ دیا تھا کہ میری اولاد کو بھی امام بنایا جائے گا, تو اللہ نے بتا دیا کہ نہیں, ظالموں کو میرا عہد نہیں پہنچے گا. تو یہاں دوسری دعا میں پہلے سے خود ہی یہ کہہ دیا کہ میری اولاد میں سے بھی جو ایمان والے ہوں ان کو بھی رزق دے. لیکن یہاں اللہ نے پھر کلیئر کر دیا کہ دنیا میں رہتے ہوئے تو سب کو رزق ملے گا, دنیا میں ایمان لانا یا نہ لانے کی وجہ سے کسی کے رزق میں کمی یا زیادتی نہیں کی جائے گی. ہاں آخرت میں پھر جب آئیں گے تو وہاں پر جزا اور سزا کا عمل ہوگا, تو ادھر جو نہ ماننے والے اور کافر ہیں ان کو سخت سزا دی جائے گی. نئے الفاظ یہاں پر ریلیٹیولی کچھ زیادہ آ رہے ہیں, لیکن انشاءاللہ وہ ایسے نہیں ہوں گے کہ جو ہمارے لیے بالکل اجنبی ہوں. تو یہ ٹوٹل یہاں پر جو نمبر لکھا ہوا آ رہا ہے 4 اور 7 اور 2 11 نئے الفاظ نظر آ رہے ہیں. پہلی آیت کو ہم پڑھ لیتے ہیں, ترجمہ بھی دیکھ لیتے ہیں, پھر باقی ڈیٹیل بعد میں آ کر کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. اور جب ہم نے بنایا خانہ کعبہ, گھر کو, لوگوں کے اجتماع کی جگہ اور امن کی جگہ, اور تمہیں حکم دیا گیا ہے کہ تم بناؤ ابراہیم علیہ السلام کے مقام کو نماز کی جگہ بنا لو. وَإِذْ, اور جب, جعلنا, ہم نے بنایا, البیت, گھر کو, کیا بنایا؟ مثابۃ للناس, لوگوں کے اجتماع کی جگہ. مثابہ کہتے ہیں اکٹھے ہونے کی جگہ, اجتماع گاہ, مثابہ اکٹھا ہونا. الناس, لوگوں کے لیے, وَأَمْنًا, اور امن کی جگہ, پرامن رہنے کی جگہ. وَاتَّخِذُوا, یہ اتخذا یتخذو سے اتخذ, اتخذو, تم بناؤ, من مقامی ابراہیم, من مقامی, جار مجرور کی جوڑی,
ابراہیم مقام ابراہیم، ابھی ہم نے جو پڑھی تعلق کی جوڑی، یہ وہ والی آ رہی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے مقام سے مصلا، نماز کی جگہ بناؤ، صلاۃ کی جگہ نماز کی جگہ بناؤ، ٹھیک ہے جی۔ اور اللہ نے کعبہ کو انسانیت کے لیے مرکز اور امن کی جگہ بنایا۔ ابراہیم علیہ السلام نے شہر کے امن اور خوراک کی دعا کی اور ان کی دعا قبول ہوئی۔ شہر مکہ ایسی جگہ ہے جہاں آج بھی ایسے کئی معجزات دیکھے جا سکتے ہیں جو وہاں گزشتہ سینکڑوں سالوں سے موجود ہیں۔ کچھ معجزات کا ذکر جو ہے وہ آگے آ بھی رہا ہے۔ باقی آیت مکمل کر لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ صدق اللہ العظیم۔ اور ہم نے عہد لیا اور ہم نے حکم دیا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو کہ وہ دونوں پاک رکھیں میرا گھر، طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور رکوع کرنے والوں کے لیے اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ تو یہاں تک ہم نے ترجمہ دیکھ لیا ہے، لفظ بہ لفظ ترجمہ دیکھ لیں۔ وَعَهِدْنَا، اور ہم نے حکم دیا کہ ہم نے عہد لیا، اِلَىٰ ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام سے یا ابراہیم علیہ السلام کو، و اسماعیل، اور اسماعیل سے، ان کے طہرا، علمو ہم نے پڑھا تھا تو دو کے لیے علما، تو ایسے ہی طہرا تم دونوں پاک رکھو، بیتی میرا گھر، للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع الراکع، راکع رکع یرکع سے راکع رکوع کرنے والا، جھکنے والا، اور اس کی ایک جمع آئے گی راکعون اور راکعین، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی جمع رکع بھی آتی ہے، رکوع کرنے والا۔ السجود، یہ بھی ساجد کی ایک جمع ساجدون اور ساجدین ہے، اور السجود بھی اس کی جمع آ سکتی ہے۔ تو ایسے کچھ اسماء ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ جن کی جمع سالم واو نون اور یا نون کے ساتھ بھی بنتی ہے، اور ٹوٹی ہوئی جمع یعنی جمع مکسر بھی بن جاتی ہے۔ تو لفظ بہ لفظ ترجمے کی حد تک ہم ہو چکے ہیں۔ اس کے یہاں پر ہم لے لیتے ہیں بریک، اور بریک کے بعد واپس آئیں گے اور اس کی شرح اور باقی چیزیں جو ہے وہ اس کی ڈسکس کر لیتے ہیں۔ بریک کے بعد انشاءاللہ ہم واپس آئیں گے ٹھیک 7:00 کتنا 20 منٹ کافی ہیں یا 7:30 پہ واپس آنا ہے؟ 7:30 کریے سر، لیکن کراچی میں 7:15 پہ ہوتی ہے۔ چلے 7:30 پہ واپس آئیں گے انشاءاللہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام سر۔ آئیے جی، ویلکم بیک۔ بریک کے بعد، بریک پر جانے سے پہلے ہم اس آیت کا ترجمہ با محاورہ اور لفظ بہ لفظ کر چکے تھے۔ ایک بار پھر اس حصے کو پڑھ لیتے ہیں اور ترجمہ ایک بار پھر سے رواں دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ صدق اللہ العظیم۔ اور ہم نے حکم دیا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو کہ وہ پاک رکھیں میرا گھر، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں اور رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ الحمدللہ۔ اور دوسری آیت اس سبق کی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔
وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. اللہ العظیم. اور جب ابراہیم نے کہا اے میرے رب بنا دے اس شہر کو امن والا شہر، بنا دے اس کو امن والا شہر اور اس کے رہنے والوں کو پھل دے ان میں سے وہ جن کو جو ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخرت پر. تو اس نے فرمایا اور جو اس نے کفر کیا پس میں اسے تھوڑا سا نفع دوں گا، پھر میں اسے مجبور کر دوں گا دوزخ کے عذاب کی طرف، آگ کے عذاب کی طرف، اور وہ بری لوٹنے کی جگہ ہے یا برا ٹھکانہ ہے. وَإِذْ قَالَ اور جب کہا ابراہیم نے ربی اے میرے رب. یہ دیکھیں ہم نے وہ کسی ون میں پڑھا تھا لکم دینکم ولی دینی، تو وہاں ہم نے کہا تھا کہ دینی کے بعد یا جو ہے وہ چھپا ہوا ہے، تو یہاں پر بھی ایسے ہی ہے، ربی تھا اصل میں، بلکہ یا ربی تھا، یا کو بھی جو ہے وہ چھپا دیا گیا، نہیں لکھا گیا، اور یا کو بھی بعد والی یا جو ہے ربی والی انڈرسٹوڈ ہونے کی وجہ سے دعاؤں میں ربی اے میرے رب اجعل ہذا بنا اس کو، اجعل ہذا بنا اس کو، کیا بنا؟ بلدن آمینن امن والا شہر. بلدن بلد شہر کو کہتے ہیں، علاقے ملک کو کہا جاتا ہے، آمینن امن والا، امن والا شہر بنا. وارزق اور تو دے، وارزق اور تو دے، اہلہ اس کے رہنے والوں کو، من الثمراتی پھلوں میں سے، ثمر کی جمع ثمرات، پھلوں میں سے، من کس کو؟ جو آمنا ایمان لائے، منہم ان میں سے، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر. قال اس نے فرمایا یعنی اللہ نے فرمایا ومن کفر اور جو کفر کیا یا جس نے کفر کیا، پس امتع میں نفع دوں گا، متع یمتع، علم یعلم کے پیٹرن پر، امتع میں نفع دوں گا، میں فائدہ دوں گا، اس کو، قلیلا تھوڑا سا، ثم پھر اضطرہ اس فعل کو دیکھیں گے، اضطرہ یہ کیسے بنا ہے، اضطرہ میں مجبور کروں گا، اس کو، الی عذاب النار آگ کے عذاب کی طرف یا دوزخ کے عذاب کی طرف، وبئس المصیر اور وہ برا ہے، المصیر لوٹنے کی جگہ یا ٹھکانہ. اس کے لفظ بلفظ ترجمہ ہو گیا جی. تو اس سے پہلے اللہ نے امامت اور قیادت کے متعلق بتا دیا تھا کہ کفر کرنے والوں کا اس میں کوئی حصہ نہیں رہے گا. چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے ادب کا لحاظ رکھتے ہوئے اللہ سے رزق اور خوراک کی دعا صرف اہل ایمان کے حق میں کی، لیکن یہاں اللہ نے فرما دیا کہ صرف اہل ایمان ہی کو نہیں بلکہ کفار کو بھی رزق ملے گا. دنیا میں تو سب کو ملے گا کیونکہ دنیا تو ایک آزمائش کی جگہ ہے، لیکن آخرت میں کافروں کو جہنم کی آگ کے دردناک عذاب میں ڈال دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. تو اسی مناسبت سے ایک حدیث دیکھتے ہیں. حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر دنیا کی قیمت اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو وہ کسی کافر کو اس میں سے ایک گھونٹ پانی بھی نہ پلاتا. دنیا کے اندر ہمیں جو آسائشیں اور مال و دولت نظر آ رہا ہے، اس ساری کی ساری دنیا کی چیزوں اور نعمتوں کی حیثیت اللہ کے ہاں کچھ نہیں ہے. کیونکہ اگر ایسا ہوتا اور یہاں دنیا ہی کو جو ہے وہ کامیابی اور ناکامی کا معیار سمجھا جاتا دنیا کے حالات کو، تو پھر ایمان والوں کے پاس یہ دنیا زیادہ ہوتی اور کفار کے پاس کچھ بھی نہ ہوتا، کیونکہ وہ اللہ کے نافرمان اور اللہ کے باغی ہیں. لیکن دنیا ایک تو اللہ کے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں، اور دوسرا دنیا آزمائش اور امتحان کی جگہ ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو ہے وہ رہتے ہوئے بعض اوقات نہ ماننے والوں کو، نافرمانوں کو زیادہ مال دیا ہوا ہوتا ہے، اور جو
اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان کے پاس مال و دولت کی بہت کمی رہتی ہے۔ تو مکہ کے کچھ معجزات کی اگر ہم بات کریں تو مکہ میں نہ کوئی ہریالی ہے، نہ ہی کوئی تالاب ہے، نہ ہی وہاں کا موسم خوشگوار رہتا ہے، کالے پہاڑ اور وادیوں میں آباد ایک شہر ہے۔ اللہ نے اسے تقریباً 5000 سال پہلے کہا تھا مثابۃ للناس، کہ یہ لوگوں کا ٹھکانہ ہے۔ تو اس وقت کے حالات کو اگر دیکھتے ہوئے کوئی ہوتا سوچنے والا، لاجکس پر چلنے والا، تو وہ کہتا ہے کہ یہاں کون آئے گا، ادھر کون آئے گا جو یہاں اس جگہ کو اپنا ٹھکانہ بنائے گا۔ لیکن آج تک دنیا میں کوئی اور دوسری ایسی جگہ نہیں ہے جہاں لوگ دنیا بھر کے ممالک سے حج کی نیت سے عمرے کے لیے لاکھوں کی تعداد میں لوگ آتے ہیں اور اپنی زندگی کی بچت کردہ رقم، جمع پونجی کا کو جو ہے وہ خرچ کر کے اس شہر کا رخ کرتے ہیں اور پھر اس میں خوشی محسوس کرتے ہیں، اپنی زندگی کا ایک اس کو سرمایہ سمجھتے ہیں۔ اس کے علاوہ مقام ابراہیم ہے، یعنی وہ جگہ جہاں کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے وہ تعمیر کی تھی۔ تاریخ میں موجود دوسری چیزوں سے اس کا موازنہ کریں، غور کریں، دیگر مذاہب کی کتابیں جو اصل تھا وہ بھی اپنی اصل شکل میں محفوظ نہیں ہے، جبکہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک مقام، کھڑے ہونے کی جگہ کو بھی محفوظ اور باقی رکھا ہے۔ یہ دین اسلام کی حقانیت کی ایک دلیل ہے۔ پھر روزانہ وہاں ہزاروں کی تعداد میں لوگ مسلسل عمرہ، طواف، نماز، ذکر، عبادات کرتے رہتے ہیں۔ محفوظ شہر ہے، تمام تاریخی جگہیں جہاں پر اس طرح کا ہجوم ہوتا ہو، اتنا زیادہ جو ہے وہ رش ہوتا ہو، تو وہاں پر مختلف حادثات یا جنگوں میں جو ہے وہ ان کو برباد کیا گیا، پھر سے ان کو دوبارہ بنایا گیا۔ لیکن مکہ کی جس دن سے بنیاد رکھی ہے، اس دن سے یعنی آج سے تقریباً 5000 سال پہلے سے لے کر 5000 سال سے لے کر آج تک وہ محفوظ ہے، یعنی اس کو کمپلیٹلی کبھی بھی ڈسٹروائے نہیں کیا گیا۔ جزوی طور پر بعض اوقات نقصان ہوتے رہے، کچھ حالات ایسے آتے رہے، یعنی اسلام سے پہلے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد بھی جزوی طور پر جو ہے وہ حالات آتے رہے، لیکن ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ وہ مکمل جو ہے وہ نیست و نابود کر دیا گیا۔ ہر جانب کالے کالے پہاڑوں سے گھرا ہوا شہر ہے، کھیتی باڑی نہیں کی جا سکتی، لیکن اس کے باوجود آپ وہاں جائیں تو سال بھر دنیا کے مختلف علاقوں سے آنے والے ہر قسم کے پھل، سبزیاں وغیرہ آپ کو ملیں گے۔ اور یہ بھی ایک انٹرسٹنگ چیز ہے کہ وہاں پر جو چیز ملے گی وہ جس جگہ کی ہوگی اس جگہ میں بھی شاید اتنی اعلیٰ کوالٹی کی چیز موجود نہ ہو۔ بیسٹ کوالٹی کی چیز آپ کو مکہ میں ملتی ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی مکہ کے لیے کی گئی دعا کے قبول ہونے کی ایک واضح نشانی ہے۔ پھر ایک بہت بڑی چیز، ہزاروں سال سے بغیر کسی رکاوٹ کے نکلنے والا زمزم کا پانی، جو کروڑوں انسانوں کو فائدہ پہنچا رہا ہے، یعنی جب سے وہ جاری ہے تب سے لے کر آج تک وہ کبھی بھی خشک نہیں ہوا، اور کروڑوں لوگ ہیں جو وہاں پر استعمال کرتے ہیں، لے کر آتے ہیں، پوری دنیا میں جاتا ہے، لیکن پانی کم نہیں ہو رہا۔ پھر اس پانی میں خاص طبی اجزاء ہیں، اور سب سے عجیب بات یہ ہے کہ وہ ایسی وادی ہے جہاں نہ ہی کھیتی ہوتی ہے، نہ تالاب ہیں، نہ ندیاں ہیں، نہ وہاں قریب میں کوئی پانی کا ذریعہ ہے۔ مطلب عام طور پر ایسا وہاں ہوتا ہے کہ کوئی دریا ہے، سمندر کا علاقہ ہے قریب میں، جس کی وجہ سے قریب کی باقی زمینوں کے اندر پانی اتنا زیادہ موجود ہوتا ہے، وہاں ایسا بھی کچھ نہیں ہے۔ تو یہ سب مکہ کے معجزات ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو اس انداز سے قبول کیا۔ تو اس آیت کو پڑھیں ذرا، ان ساری باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے، تصور میں لاتے ہوئے، پورے توجہ اور احساس کے ساتھ ذرا پڑھیں میرے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، اے میرے رب بنا یہ شہر امن والا، وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور اس کے رہنے والوں کو روزی دے پھلوں میں سے جو ایمان لائے ان میں سے اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ۔ اس نے فرمایا، اور جس نے کفر کیا تو پس میں اسے تھوڑا سا نفع دوں گا اور پھر اسے مجبور کر دوں گا آگ کے عذاب کی طرف۔
वबिअसल मसीर, और वो बुरी लौटने की जगह है। अल्हम्दुलिल्लाह, आयात हमारी तर्जुमे के साथ मुकम्मल हो गई, शरह भी देख ली, सबक एक दफ़ा फिर देख लें। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मक्का में अमन और रिज़्क के लिए दुआ की। हम भी अपने अपने शहरों, मुल्कों और इलाकों के लिए अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमारे रहने की जगहों को, हमारी आबादियों को, हमारे सेक्टर्स को, हमारे मोहल्लों को, हमारे मुल्क को अमन का और जो है वो रिज़्क की फरावानी की जगह बना। अल्लाह ताला सबको रिज़्क देगा, चाहे वो ईमान लाएं या ना लाएं, लेकिन आखिरत में काफिरों को सजा मिलेगी। तो यहाँ इन आयात में बैतुल्लाह की तामीर की बात है, और बैतुल्लाह की मुनासबत से देखें तो तमाम मसाजिद ही अल्लाह के घरों, अल्लाह का घर करार दिया गया है। तो हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह में बार बार हज उम्रा की सआदत से जो है वो नसीब फरमा, और अपने इलाके की मस्जिदों की हर मुमकिन खिदमत करने की तौफीक अता फरमा। अपने इलाकों में भी हमारे यहाँ मसाजिद होती हैं, उन मसाजिद की ज़रूरियात होती हैं। मसाजिद का कोई इनकम का कोई जरिया आमतौर पर हुआ नहीं करता। यही हुआ करता है कि जो उस इलाके के लोग हैं, जिस जगह पर वो मस्जिद मौजूद है, उस इलाके में रहने वाले लोग ही मिलजुल कर उस मस्जिद की ज़रूरियात, मस्जिद में आने वाले लोगों की ज़रूरियात का ख्याल करते हैं और उसका बंदोबस्त करते हैं। वहाँ पानी का इंतज़ाम, बिजली का इंतज़ाम, सारी चीज़ें। तो अपने अपने इलाके की मसाजिद में हमें भी पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने इलाके की मसाजिद को आबाद रखने में और उनको जो है वो बनाने में और चलाने में मस्जिद की इंतज़ामिया के साथ मदद ज़रूर करें। प्लान बनाया जाए कि मैं मस्जिद में नमाज पढ़ने वालों की खिदमत के लिए कुछ वक्त खास करूंगा। मस्जिद की खिदमत या मस्जिद में जो नमाज पढ़ने वाले लोग हैं, आते हैं, नमाजी हैं, उनकी खिदमत के लिए कुछ वक्त लगाएंगे। मसलन मस्जिद की खिदमत भी है, नमाजियों की खिदमत भी है कि उस मस्जिद को साफ रखा जाए, मस्जिद में आने वाले बच्चों की मदद कर दी जाए, मस्जिद में आने वाले नमाजियों में जो कोई गरीब लोग हैं, उन गरीब लोगों के साथ हाल अहवाल रखा जाए, पूछा जाए, किसी की कोई ज़रूरत है तो उस ज़रूरत को पूरा किया जाए। मस्जिद बेसिकली हमारे दीन इस्लाम के अंदर एक ऐसा कम्युनिटी सेंटर हमें दिया गया है कि हम कम्युनिटी के तमाम अफराद वहाँ जमा हों और वहाँ नमाज भी पढ़ें, अल्लाह की इबादत भी करें, और उसके साथ साथ अपने आसपास अड़ोस पड़ोस में रहने वालों के हालात की से खबरगिरी भी किया करें। अगर हम तारीख का मुताला करें, सीरत का मुताला करें, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोजाना का मामूल हुआ करता था कि फजर की नमाज के बाद यहाँ तक किया करते थे कि अपने नमाज के बाद साहबा बैठ जाते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे पूछा करते कि बताइए किसी ने कोई ख्वाब देखा है तो हम उस पर बात करें। कोई आदमी जो रोज मस्जिद में आकर नमाज पढ़ता है, किसी दिन अगर वो मस्जिद में नहीं आता, तो हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के बारे में वाकया एक मिलता है कि एक सहाबी जो और नमाज के लिए आया करते थे, एक दिन फजर की नमाज में नहीं आए, तो उनके घर जाकर पूछा कि आज फजर की नमाज में वो नहीं थे, खैरियत है, कोई मसला, बीमारी, परेशानी तो नहीं। तो इससे एक दूसरे की खबरगिरी का हमें जो है वो बेहतरीन जरिया और मौका है। हमें उसके लिए कोई अलग से जो है वो कम्युनिटी गेट टुगेदर करने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ने दीन इस्लाम की मुनासबत से, बरकत से, अल्लाह ने हमें रोजाना 5 वक्त का कम से कम गेट टुगेदर करने का मौका अता फरमाया। अल्लाह ताला हम सबको इसको समझने और इससे फायदा उठाने की तौफीक अता फरमाए। आइए अस्मा और अफाल देखें। और रुक्का, राके की जमा रुक्का, और सुजूद जो है यहाँ साजिद की जमा है, हम पहले बात कर चुके हैं। और नार, आग को कहते हैं, ये वाहिद है और इसकी जमा आती है नीरान। नार की जमा नीरान। अफाल में देखें तो सेहतमंद हरूफ में से आहिदना, जालना भी आया है। आहिदना समिया के पैटर्न से पहले पिछली आयत में भी गुजरा है। और आकिफीन, ये नसरा का पैटर्न है। आकाफा याकुफु उकुफ, आकिफुन वाकुफुन अनु उकुफुन। आकाफा का असल माना होता है रुक जाना। तो एतिकाफ में भी बहुत सारे जायज कामों से इंसान रुक जाता है, अपने घर नहीं जाता और रोजा रख लेता है और खाने पीने से रुक जाता है, और बहुत सारे काम जो अगर वो मस्जिद में ना होता, एतिकाफ में ना होता, उसके लिए करना जायज थे, लेकिन एतिकाफ की वजह से वो चीज उन बहुत सारी चीजों से रुक गया है। तो इसीलिए एतिकाफ के लिए भी यही आकाफा का लफ्ज इस्तेमाल होता है, एतिकाफ करना और रुक जाना, दोनों माना। हमजा वाले या कमजोर हरूफ वाले अफाल को देखें तो अमना समिया के पैटर्न से बनेगा अमीना या मनु ईमन, आमिनुन मामूनुन अमनुन। अमीना वो अमन अमान में हुआ, अमन में हुआ। अमीना वो अमन में हुआ,
और आमना का माना हमने दो पढ़े थे, एक है ईमान लाना और एक है किसी को अमन दे देना, मन देना। किसी को सिक्योर कर लेना, अमन देना। तौइफीन, तौफा यतूफु, क़ाल यक़ूलु की तरह, तौफा यतूफु, तुफ तौइफुन मतूफुन भी तवाफ। तौफा का माना है चक्कर लगाना, घूमना, तो तवाफ में भी चक्कर लगाए जाते हैं, इसलिए उसको फिर तवाफ का नाम दिया गया है। तौफा यतूफु, तवाफ करना। कलीलन, ये दल्ला या दिल्लु की तरह, कल्ला या किल्लु, किल्ला, कलीलुन डैश कल्लुन, कम होना, कल्ला वो कम हुआ। कलील इससे कालुन नहीं आएगा बल्कि कलीलुन ही इस्तेमाल होगा जो फ़ईलुन के वजन पर है। जैसे हमने करुमा में पढ़ा था कि वहां पर कारिमुन नहीं आएगा बल्कि करीमुन आएगा। तो ऐसे ही कुछ अफ़ाल ऐसे होते हैं, कुछ टेबल्स जिनमें इस्मुल फ़ाइल फ़ाइलुन के वजन पर नहीं आता बल्कि फ़ईल के वजन पर आ रहा होता है। मजीद फी में तहिरा है, तहरा युतहिरु तहिर, मुतहिरुन मुतहरुन ततहीरुन, पाक करना। तहरा उसने पाक किया, तो ये यहाँ पर इस्तेमाल हुआ फेले अमर। तहिर तू पाक कर, एक तहिरा तुम दोनों पाक करो। तो इब्राहिम और इस्माइल दोनों को हुक्म दिया जा रहा है अलैहिमुस्सलाम, इसलिए दो का सीगा लाए हैं, तहिरा तुम दोनों पाक करो। उमत्तिउ, ये अल्लमा के पैटर्न से मत्तअ युमत्तिउ, मत्तिअ मुमत्तिउन, मुमत्तउन तमतीउन, फायदा देना। मत्तअ उसने फायदा दिया। और हज करने वाले लोगों को पता है, हज के हवाले से हम जब पढ़ते हैं तो हज की अक़साम में से एक हज की किस्म आती है हज तमत्तो। जानते हैं हज तमत्तो क्या होता है? आसानी वाला हज, फायदा हासिल करने वाला हज, और जो है वो उसको उससे फायदा उठाने वाला। मतलब क्या होता है उसमें कि उस हज में क्या किया एहराम जाता है? उतार के दोबारा पहन सकते हैं। जी, जाते हैं पहले जाके उम्रा कर लेते हैं, उसके बाद एहराम खोल दिया जाता है, फिर हज के दिनों में दोबारा एहराम बांधकर हज, यानी एक ही सफर में हज और उम्रा दोनों कर लिए जाते हैं, उम्रा पहले हज बाद में। इसको कहते हैं हज तमत्तो। और दूसरा होता है हज क़िरान। क़िरान किसको कहते हैं? उसमें भी यही होता है कि एक ही सफर में हज और उम्रा करें, लेकिन वहां पर उम्रे के बाद हज तक एहराम नहीं खोला जाता, एहराम में रहते हैं। और एक तीसरा होता है जिसको कहते हैं हज इफराद, जो सिर्फ हज का एहराम होता है, उसमें उम्रा अगर होगा तो वो हज के बाद अगर कोई उम्रा करना चाहे तो वो होगा, उससे पहले नहीं होता। खैर, ये एक इजाफी बात यहाँ पर आ गई हमारे साथ। बहरहाल वो भी तमत्तु जो है वो भी इसी मत्ता फायदे से किया है। मत्ता वो तमत्ता या तमत्तु से है, फायदा उठाना। ये है मत्ता युमत्तिउ, किसी दूसरे को फायदा देना। अज़्तबु, ये इख्तलाफा का पैटर्न है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी जो है ना वो रूल्स अप्लाई हुए हैं, उससे ये बना है इज़्तर्रा यज़्तर्रु इज़्तरिर मुज़्तर्रुन मुज़्तर्रुन इज़्तिरारुन। अब यहाँ पर रूल्स क्या अप्लाई हुए हैं इसको जरा देख लें। यहाँ पर मैं यहाँ पर लिख कर दिखाता हूँ आपको, अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा। जहाँ कोई बात समझ में ना आए मुझे रोक कर दोबारा से पूछ सकते हैं। ये इसके मादे के हरूफ हैं दाद, रा और रा, और इससे हम लेकर गए हैं बाबे इख्तलाफा वाले पैटर्न पर। इख्तलाफा, तो इख्तलाफा में खा लाम और फा मादे के हरूफ थे, फा लाम और फा। तो खा लाम और फा की जगह पर हम लगा रहे हैं दाद, रा और रा। तो क्या बनेगा फिर? ये बनेगा इत्तरारा, ये ता के साथ इत्तरारा, शुरू में बिल्कुल बेसिक। सबसे पहले तो हम ये करेंगे कि ये दो रा एक जैसे आए हैं तो इसको हम कर देंगे मर्ज, तो ये हो गया इत्तर्रा। लेकिन हमें लिखा हुआ ता के साथ नजर आ रहा है, इसकी क्या लॉजिक है? तो इसकी लॉजिक ये दी गई है कि अगर इख्तलाफा वाले पैटर्न में खा की जगह यानी फा कलेमा जो मादे का पहला हर्फ है वो दाद हो, सिर्फ दाद नहीं बल्कि इसके साथ साथ है स्वाद भी और दाद भी, ता भी और दा भी, ये चारों हरूफ अगर आ रहे हों इस खा की जगह, यानी ये पहला मादे का पहला हर्फ हो, तो अब तजवीद के रूल्स को अगर हम देखें तो तजवीद के मुताबिक ये तीनों चारों हरूफ मोटे करके पढ़े जाते हैं। सौद, दौद,
वो मोटी आवाज निकलती है जरा, इनको कहते हैं कि ये हरूफ क्या कहते हैं, तालिया, मुस्तालिया। है, कहते करके हैं पढ़े इसको। जाते हैं मोटे। और ता जो है, ता ये बारीक पढ़ा जाता है। तारिक। तो अब अगर तर, वो फिर आगे रा जो है वो फिर से पुर पढ़ा जाता है। रा के ऊपर अगर जबर आ जाए तो ये भी पुर है। तो यानी दौद को भी मोटा करके पढ़ना है, रा को भी मोटा करके पढ़ना है, बीच में ता आ रहा है जो बारीक है, तो ये पढ़ना बहुत ही सकील और मुश्किल हो जाता है। तो तर वो मुश्किल बनता है। तो इस मुश्किल से बचने के लिए ये जो ता है, इस ता को ता में बदल दिया जाता है, तो ये बन जाता है इज़्फ़ार। वहां ता जो थी, इस ता को जो है वो तो बना दिया। इसी तरह अगर स्वाद वाली मिसाल लें तो स्वाद में ये आता है मशहूर इस्तफा, ये भी ऐसे ही है। ये असल में क्या था, इस्तफा, स्वाद मोटा और उसके बाद ता, तो ये ता को तो बना दिया इस्तफा। तो इज़्फ़रा समझ में आ गया जी। ये ता, जो ता थी इख्तलाफा में, जो एक्स्ट्रा ता ऐड होती है, उस ता को जो है यहाँ पर ता से बदल दिया, क्योंकि पीछे फा वाली जगह पर जो है वो बहुत आ रहा है जो कि मोटा पड़ा जाता है, तो उसके साथ मिलाकर इसको पढ़ना है। तो उस मुश्किल को आसान करने के लिए ये ता को बारीक की बजाय पुर करके मोटा करके पढ़ दिया जाता है। तो ये इस अंदाज से हमारे पास आ गया पूरा टेबल इत्तर्रा। अब इसको देख लें जी, इत्तर्रा की 6 चाबियां। इत्तर्रा, यत्तर्रु, इत्तरिर, मुत्तर्रुन, मुत्तर्रुन, इत्तरारुन। दूसरी चीज इसमें यह है कि इसका इस्मुल फाइल भी मुत्तर्रुन नजर आ रहा है और इसम मफूल भी मुत्तर्रुन नजर आ रहा है। दोनों देखने में बज़ाहिर सेम है, लेकिन ये सेम क्यों नजर आ रहे हैं? क्योंकि दो रा को मर्ज किया हुआ है। अदरवाइज इस्मुल फाइल बनेगा मुत्तरिरुन और इसम मफूल बनेगा मुत्तररुन, मुत्तरिरुन, मुत्तररुन। ठीक है, आप लोगों के होमवर्क्स वगैरह में अगर ये टेबल आएगा तो आप उसको केयरफुली देखते हुए चलिएगा कि मुत्तररुन के साथ ब्रैकेट में मुत्तरिरुन और ब्रैकेट में मुत्तररुन लिखा हुआ होगा, ताकि आपको इसम फाइल और इसम मफूल पहचानने में आसानी रहे। इसके साथ हमारा कुरान वाला हिस्सा ये भी मुकम्मल हो गया। कोई और बात पूछने की? अच्छा, इसमें जुमले वगैरह अगर देखें तो जुमला फेलिया, अगर इन आयात में अगर हम देखें तो जुमला फेलिया कहाँ कहाँ आ रहा है? आइए जी, जअलना अलबैता, ये जुमला फेलिया है। जुमला फेलिया है इसमें। जी, इसमें फाइल क्या है जअलना में? ना फाइल। ना जो जमीर है वो फाइल है, हमने बनाया, और अलबैता जो है ये मफूल हो गया। और बाकी और भी ये बीच में है, लेकिन मैं उनको सिर्फ एड्रेस कर रहा हूँ जो बिल्कुल बड़े वाजे से नजर आ रहे हैं। तो उसमें से अगर देख, बैतुल्लाह, तो बैतुल्लाह तो यहाँ पर नसब होता है, नसब आएगा ना, मरफू तो नहीं हुआ, यहाँ पर जबर आया है। आपकी बात समझ नहीं आई, आपने क्या कहा? सर यहाँ पर लिखा हुआ है ना, ज़ैदुन बैतुल्लाह, तो यहाँ पर नसब है ना, यहाँ पर तो मरफू तो नहीं हो सकता है ना। ये बात तो अभी आई ही नहीं है, रहा ज़ैदुन बैतल्लाह, यहाँ पे तो अभी हम पहुंचे ही नहीं है, अभी तो हम आयात को देख रहे हैं। आप बुक को देख रही हैं, बुक को छोड़े, आप सामने स्लाइड्स पे देखें, स्लाइड्स पे जो मैं बात कर रहा हूँ फिलहाल आप उस पे रहे, वो बात बाद में आएगी, रहा ज़ैदुन बैतल्लाह की। अच्छा जी, जअलनल बैता में जअलना फेल है, ना जमीर इसका फाइल है, और अलबैता मफूल आ रहा है। और तहिरा फेल है, तो तहिरा का फाइल जो है वो तहिर, तहिरा, तो यहाँ फाइल किसको कहेंगे? अंतुमा छुपा हुआ है जो कि फाइल बन रहा है। ठीक है, और बैतिया में बैत जो है वो मफूल की जगह पे आ रहा है कि मेरे घर को, लेकिन अब बैत ये जेर आ रही है क्योंकि आगे या है, तो या से पहले जेर पढ़ना ही आसान है। नहीं नहीं उन्होंने तो नहीं समझाया। या
یا جو ہے وہ اس کی وجہ سے پیچھے والی جو ہے تا کے اوپر جو زبر تھی وہ زیر میں چلی گئی. ان چیزوں کا ہم آگے مزید ڈسکس کریں گے. اچھا جی. اجعل ھذا بلدن آمنا، اس کو دیکھیں، یہ ھذا بلدن آمنا اس کو ہم بنا سکتے ہیں اشارے کی جوڑی ھذا بلدن کو؟ تو یہ صفت کی جوڑی ہے. نہیں، ھذا بلدن صرف اس نہیں ھذا بلدن، یس سر. نہیں سر نہیں بن نہیں سکتا سر نا، اس میں ال نہیں آ کیونکہ رہا اس میں تو الف وہ لام نہیں نہیں بن. ہے. ال ال آنا نہیں ہے. چاہیے بلدن کے ساتھ. ال آنا چاہیے، بلدن کے ساتھ ہوں، ال نہیں ہے، اس ال لیے آنا یہ چاہیے. اشارے کی جوڑی نہیں بنے گی. ٹھیک ہو گیا؟ اس کو جو ہے وہ ہم کہیں گے کہ یہ اشارے کی جوڑی نہیں ہے. تو پھر ہم اس کو کیسے ایکسپلین کریں گے؟ ہم کہیں گے اجعل فعل ہے اور انتا ضمیر جو اس میں چھپی ہوئی ہے وہ اس کا فاعل ہے، ھذا اس کا مفعول نمبر 1 ہے، اور بلدن جو ہے یہ مفعول نمبر 2 ہے، اور آمینن جو ہے وہ بلدن کی صفت ہے. ایک بات اور سمجھ میں آئی یہاں پہ کہ بعض اوقات کسی فعل کا ایک سے زیادہ مفعول ہو سکتے ہیں. ان میں سے ایک آسان سا اور جلدی سمجھ میں آنے والا فعل جعالہ ہے. جعالہ، اب اس کے بارے میں 3 سوال آئیں گے جب آپ بولیں گے جعالہ. پہلی بات پوچھے گا کوئی بھی، کس نے بنایا؟ جعالہ کا معنی بنایا. پہلا آئے گا کس نے بنایا، اس کے جواب میں آ جائے گا فاعل. دوسرا سوال آئے گا کس کو بنایا، یہ آ جائے گا مفعول نمبر 1. اور تیسرا سوال بھی پیدا ہو سکتا ہے سم ٹائمز، ضروری نہیں ہے ہمیشہ ہو، کبھی کبھی ہو سکتا ہے. اور وہ کیا ہوگا؟ کس کو بنایا، کیا بنایا. آمین. اس کیس میں دیکھیں نا، ربی جعل، اے اللہ تو بنا، ربی اے میرے رب، اجعل بنا. پہلا سوال کس نے بنایا، تو اجعل کے جواب میں ہم کہہ رہے ہیں، اجعل میں کس نے بنایا کے لیے ہم کہہ رہے ہیں انتا چھپا ہوا تو بنا. کس کو بنا؟ ھذا کو بنا. کیا بنا؟ بلدن آمینن بنا. ٹھیک ہے؟ تو یہاں بلدن جو ہے وہ اس کا دوسرا مفعول کے طور پر آ رہا. اب یہ بات اگر سمجھ میں آ گئی ہو تو پیچھے جا کر میں ایک بات اور پوچھ لوں. جی بات سر. سمجھ میں آئی؟ اجعل، آ گئی. اجعل میں پہلا سوال آیا کس کو کہا جا رہا ہے کہ تو بنا. اجعل بنا، کون بنائے؟ انتا بنائے، یعنی اللہ بنائے. انتا تو بنا. کس کو بنا؟ ھذا کو بنا، اس کو بنا. کیا بنانا ہے اس کو؟ بلدن آمینن بنانا ہے. تو یہاں ہم کہیں گے کہ انتا فعل ہے، اور انتا جو ہے وہ اجعل کا فاعل ہے جو چھپا ہوا ہے، اور ھذا جو ہے وہ مفعول نمبر 1 ہے، اور بلدن آمینن جو ہے یہ صفت کی جوڑی جو آ رہی ہے یہ مفعول نمبر 2 آ رہا ہے. یہاں پہ پیچھے جو جعلنا آیا تھا اس میں بھی ہم یہ کر سکتے ہیں. جعلنا میں بنایا، کس نے بنایا؟ ہم نے بنایا. کس کو بنایا؟ البیت کو بنایا. کیا بنایا؟ مثابۃ للناس بنایا. تو یہ مفعول نمبر 1 ہو گیا اور یہ مفعول نمبر 2 ہو گیا. سر یہ جی کنفیوژن یا کلیئر؟ کلیئر سر کلیئر. اچھا جی. ورزق اہلہ آ گیا، ورزق فعل آ گیا، تو دے. تو اس کا فاعل کیا ہوگا؟ یہ کلیئر نہیں ہوا. یہ کلیئر بولو نہیں کلیئر. ہوا. اچھا ادھر کلیئر کرتے ہیں. دیکھیں جب بھی فعل آئے گا جعالہ، جعالہ کا معنی کیا ہے؟ بنایا، جعالہ کا ترجمہ اس نے بنایا. بنایا. اب سوال یہ ہے کہ کس نے بنایا؟ جعالہ کا معنی ہے بنایا. تو جب بھی فعل آئے گا جعالہ بنانے والا، تو جعالہ اس کے بعد 3 سوال آئیں گے. کس نے بنایا، اس کے آ جواب میں گیا آ اس جائے میں. گا، یہاں آ جائے گا فاعل. کس کو بنایا، یہاں آ جائے گا مفعول نمبر 1. اور کیا بنایا، یہاں آ جائے گا مفعول نمبر 2. اب جملہ لیتے ہیں. جعالہ کس نے بنایا؟ اللہ.
اللہ نے بنایا، اللہ فاعل ہو گیا. الکعبہ، کعبہ کو بنایا اللہ نے. کیا بنایا اللہ نے؟ جعل اللہ الکعبہ کو البیت الحرام بنایا. جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام، اللہ نے کعبہ کو بیت حرام یعنی محترم گھر بنایا ہے. تو پہلا کام ہے فعل بنایا، اللہ نے بنایا، کعبہ کو بنایا. اب بنایا کیا ہے؟ اب کہتے ہیں آپ اس پانی کو شربت بنا لیں، پانی کو اس کا جو ہے وہ آپ پانی سے چائے بنا لیں، دودھ سے چائے بنا لیں، دودھ کو چائے میں چینج کر دیا آپ نے. تو یہاں دو چیزیں ہوئی نا، پہلے ایک کام کیا ڈائریکٹ اثر ہوا، پھر اس اثر کے قبولیت کی وجہ سے ایک جو آخری الٹیمیٹ چیز آئی تو وہ ہوگی. تو دو طرح سے جو ہے وہ چیزیں آ گئی. پانی کو چائے بنا دیا یا چائے کو پانی بنا دیا، یہ تو ہم کہتے ہیں. یعنی چائے کسی نے رکھ دی، رکھے ٹھنڈی ہو گئی اتنی زیادہ، تو کہتے ہیں یہ پانی، چائے کو تو آپ نے پانی بنا دیا ہے. تو چائے کو بنایا ہے، پانی بنایا ہے، مطلب ٹھنڈا کر دیا بہت زیادہ، اس کے اوپر اتنا زیادہ وہ کر دیا. تو یہاں جعلہ جب بھی آتا ہے تو جعلہ موسٹلی، ہر جگہ نہیں، جعلہ کا معنی جب ہم بنایا کر رہے ہیں تو بنانا، ایک بنانا یہ ہے جی کہ میں نے گھر بنایا ہے، ایک بنانا یہ ہے میں نے گھر بنایا، ٹھیک ہے، میں نے کمرہ بنایا، تو وہ وہاں پر ایک ہی بات آئے گی، جعلت البیتا، میں نے ایک گھر بنایا ہے. وہ بنانا اور ہے. ایک یہ ہے کہ جیسے کوئی سائنٹسٹ جو ہے وہ کوئی کام کرتا ہے، اپنے ایکسپیریمنٹ کرتا ہے ایک چیز کو، اس کے اوپر کچھ عمل کر کے پھر اس ایک چیز کو دوسری چیز میں کنورٹ کر دیتا ہے. تو اب وہ کہتے ہیں جی کہ اس نے تو یہ جو ہے وہ مٹی سے سونا بنا دیا ہے. تو مٹی کو سونا بنا دینا، یہ بنانا جو ہے جعلہ کا ترجمہ یہ والا ہوتا ہے جب ہم کہتے ہیں بنایا. ٹھیک ہے، جعلہ کا بنانا وہ والا بنانا نہیں ہے جو ہم اردو میں بات کرتے ہوئے کہتے ہیں میں نے گھر بنایا، میں نے پیسہ بنایا، میں نے یہ کیا، میں نے یوں بنایا. وہ بنانا اردو والا بنانا نہیں ہے، بلکہ یہاں وہ ہے کہ ایک چیز پر کوئی کام کر کے اس کو پھر کسی دوسری چیز میں کنورٹ کر دیا. تو جب جعلہ آئے گا تو اس کے بعد اکثر اوقات آپ کو اسی طریقے سے دو چیزیں نظر آ رہی ہوں گی مفعول کے طور پر. دو مفعول ہو سکتے ہیں جعلہ کے. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ جب بھی فعل آئے گا تو اس کا ایک ہی مفعول ہوگا، اس کے ایک سے زیادہ مفعول ہو سکتے ہیں. اصل بات جو میں یہاں سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ فعل کا ہمیشہ ایک مفعول ہونا ضروری نہیں ہے، ایک سے زیادہ مفعول ہو سکتے ہیں. مثال کے طور پر میں کہتا ہوں میں نے زید کو عالم سمجھا. تو اب یہاں سمجھا فعل ہے، اس فعل کا کرنے والا کون ہے؟ فاعل. زید کیسے؟ زید کو کیسے کہیں گے؟ میں نے سمجھا، انا ہوگا نا، انا. میں جو ہے نا، انا تو فی الحال یہاں نہیں لکھا ہوا نا، میں لکھا ہوا ہے. تو یہ جو میں ہے یہ اس کا فاعل ہو گیا. میں نے سمجھا، کس کو سمجھا ہے؟ زید مفعول اور عالم اس کا دوسرا مفعول. یہ ہو جائے گا مفعول نمبر 1. زید کو سمجھا، کیا سمجھا ہے؟ یہ ہو گیا مفعول نمبر 2. اب اس کو عربی میں لیتے ہیں، سمجھنے کے حوالے سے یا گمان کرنے کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں اظنو، یا ظننتو لیتے ہیں، ہم نے ماضی لکھا ہے تو ظننتو. اور یہاں پر آ جائے گا زیدن، اور یہاں آ جائے گا عالمن. میں نے زید کو عالم گمان کیا، میں نے زید کو عالم سمجھا. اب یہاں پر ظننتو میں نے سمجھا، ایک وہ ہے جس کو سمجھنا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کو جو چیز سمجھی ہے میں نے وہ بھی بتانا ہے نا. ظننتو زیدن، میں نے زید کو سمجھا، تو یہ بات پوری نہیں ہے. اگلا سننے والا کہے گا بھی تم نے زید کو کیا سمجھا ہے؟ تو یہ عالمن جو آیا ہے یہ دوسرے مفعول کی جگہ پہ ہے. میں کہتا ہوں جعلتو الماء، میں نے پانی کو بنایا.
اب میں نے پانی کو بنایا تو یہ بات پورا سینس نہیں دے رہی ہے. سننے والا کہے گا بھائی آپ نے پانی کو بنایا, کیا بنایا؟ پانی کے ساتھ کوئی اس میں میٹھا ڈال کے اس کو آپ نے کوئی میٹھا مشروب بنا لیا, یا پانی میں کوئی مرچیں ڈال کر جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ کچھ اور چیز بنا لیا, یا پانی میں کچھ کر کے. تو میں کہتا ہوں جعلت الماء قہوۃً, قہوہ بنا دیا میں نے, پانی سے قہوہ بنا دیا, پانی کو قہوہ بنا دیا, اس میں کچھ چیزیں ایڈ کر لی تو قہوہ بن گیا. تو یہ جعل فعل ایسا ہے کہ اس کے ساتھ جو ہے وہ موسٹلی آپ کو ایک کی بجائے دو مفعول نظر آئیں گے. ٹھیک ہے, تو اب یہاں پر جو مثال ہے اجعل. سوال کرنا ہے. جی ایک سیکنڈ میں یہ پورا کر لوں پھر سوال کیجیے گا. اجعل ھذا, اس کو بنا دے, بلدن آمنا. اب یہ ہو گیا مفعول نمبر 1 اور یہ بلدن جو ہو گیا مفعول نمبر 2. ٹھیک ہے, اور یہ یہاں پر صفت کی جوڑی بھی ہے. جی سوال. جی سر سر پچھلی سلائڈ, جزاک اللہ, جی ٹھیک ہے. جوڑی کیا ہوتا ہے؟ ایک سیکنڈ, 1 بائی 1 کر لیں کوشچنز. جی سسٹر کمل. سر میرا آیات کے حوالے سے سوال تھا. اچھا, گرامر کے حوالے سے سوال کس کا تھا؟ چلیں آپ کا آیات والا بعد میں لے لیتے ہیں. جی سسٹر شگفتہ. سر اس کی پچھلی سلائڈ سے سوال ہے میرا. زنن تو جو بھی آپ نے اس سے پہلے پڑھایا. جی سر اس میں یہ آپ نے ابھی بتایا کہ میں نے زید کو عالم سمجھا, اس کا ہے زنن تو زیدن عالمن. ٹھیک ہے سر, یہاں پہ ہو گیا. اب دوسرا جو ہے پانی کو میں نے قہوہ بنایا, تو سر اس کی عربی جو ہے جعلت الماء لکھا ہے آپ نے, تو سر یہ نہیں ہو سکتا کہ جعلت ماء قہوۃً؟ وہ تو معرفہ نکرہ کی بات ہے نا, وہ تو ہو سکتا ہے, وہ سر تو اس کی الماء ہونا. meaning- سر مجھے یہ کنفیوژن ہو رہی ہے, یہ جس میں جیسے زیدہ نے ڈبل اس میں تنوین لگی ہوئی ہے, ڈبل زبر آ رہا ہے, لیکن وہ معرفہ نکرہ کی بات ہے نا. زید آپ مطلب اس کو جو ہے وہ ظننتو, چلے زید کی بجائے میں لے لیتا ہوں میں نے آدمی کو عالم سمجھا. تو یہ جو دوسرا ہوگا یہ والا نکرہ ہوگا, یہ جو دوسرا مفعول ہے یہ تو نکرہ ہی آئے گا. ظننتو الرجل, ظننتو الرجل عالمن, میں نے آدمی کو عالم سمجھا. یا اس کو آپ کہتے ہیں ظننتو رجلا عالمن, دونوں طرح سے کہا جا سکتا ہے. وہ معرفہ نکرہ کی بات تو وہ الگ ہے, وہ کیا جا سکتا ہے کہ کبھی معرفہ آ جائے گا کبھی نکرہ آ جائے گا. تو سر یہ جعلت الماء جو اس کی جگہ پہ جعلت ماءً بھی لکھ سکتے ہیں سر؟ کر سکتے ہیں جی, وہ تو ہو سکتا ہے. بس سر یہی پوچھنا. جی سر کمل. سر اگر وہ آیات والی سلائڈز پہ اگر ہم موو کر لیں. یہ آیات آپ کے سامنے. جی سر, الا ابراہیم ماں جار مجرور کی جوڑی ہے اگر, تو زیر ویری گڈ, ماشاء اللہ, آپ کی آبزرویشن بڑی اسٹرانگ ہے. میں سوچ رہا تھا کہ یہ ابھی تک سوال آیا نہیں ہے. جی سر ایک اور ہے. جی اور سر اصل ایک میں اور آگے چل کر ہم پڑھیں گے کہ کچھ اسماء ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے آخر میں جر کی حالت ہو پھر بھی زیر نہیں آ سکتی. کچھ اسماء ایسے ہیں کہ آخر میں ان کی زیر نہیں پڑھی جا سکتی. نہیں پڑھی, کیوں نہیں پڑھی جا سکتی؟ ہم تو کہیں گے جی ہم تو ابراہیمی پڑھ سکتے ہیں, لیکن عرب کہتے ہیں جی کہ نہیں مبنی ہوتے نا. وہ مبنی تو مجھے نہیں پتا ابھی تک, ہو سکتا ہے 4-5 لیسنز کے بعد پتہ چل جائے, ابھی مجھے نہیں پتا ہے کہ مبنی کیا ہوتا ہے. تو کچھ اسماء ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے آخر میں جر کی حالت تو ہوتی ہے لیکن وہ جر کی حالت میں بھی زبری کے ساتھ نظر آ رہے ہوتے ہیں. اس کی مثال ہم نے یہی ابراہیمہ ہی کو دیا تھا. مثال دیتے ہوئے ہم بات کرتے ہیں, آگے آئے گی جب تو وہاں پر بھی ہم بات یہی کریں گے. درود شریف میں بھی ہم پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم. علی کے بعد ابراہیمی نہیں پڑھتے. تو یہ ابراہیم, اسماعیل, یہ کچھ ایسے اسماء ہیں جن کے آخر میں تنوین جن کے آخر میں زیر نہیں آ سکتی. اسی طرح
ہم نے جمع مکسر والا لیسن پڑھا تھا، تو وہاں پر ہم نے کچھ جمع کے وقت میں ساتھ ساتھ بتاتا رہتا تھا کہ اس طرح کی جو جمع ہے ان کے آخر میں ڈبل حرکت نہیں آ سکتی، جیسے علماء، فقراء، اس طرح کی جمع کے بارے میں کہا تھا کہ ان کے آخر میں تنوین نہیں آ سکتی۔ جی سر، جی سر۔ تو یہ ہم آخری لیسن میں انشاءاللہ اس چیز کو کور کریں گے کہ ایسے کون سے اسماء ہوتے ہیں جن کے آخر میں تنوین بھی نہیں آ سکتی اور زیر بھی نہیں آ سکتی۔ تو یہ ابراہیم اس کیٹیگری میں سے ہے جس کے آخر میں زیر نہیں لکھی جا سکتی۔ ٹھیک ہے جی سر، کلیئر۔ اور سر یہ اوپر جو ایک اور ہے مقام ابراہیمہ، مقامی جی ابراہیمہ، جی تو سر اس کو بھی کہا گیا ہے کہ یہ جس طرح تعلق کی جوڑی اگر بن رہی ہے تو اس میں بالکل بھی بن ذرا رہی ہے، رول یہاں بھی ایسے ہی ہے نا کہ تعلق کی جوڑی میں ہونا یہ چاہیے کہ دوسرا اسم جر کی حالت میں، تو جی جی ابراہیمہ جر کی حالت میں ہے، لیکن یہ ان اسماء میں سے ہے کہ جو جر کی حالت میں ہوتے ہوئے بھی زیر نہیں لیتے، زبری کے ساتھ ان کا جر بھی نظر آتا ہے۔ جیسے ہم نے پڑھا تھا مسلمین اور مسلمین، مسلمین نصب میں بھی آتا ہے اور مسلمین جر میں بھی آتا ہے، پھر ہم اس کو طے کر لیتے ہیں کہ یہاں یہ نصب والا مسلمین ہے یا جر والا مسلمین ہے۔ ایسے ہی ابراہیم بھی ہے، انہی الفاظ میں سے ہے کہ یہ نصب میں بھی ابراہیمہ ہوگا، جر میں بھی ابراہیمہ ہوگا، پھر ہم اس کو طے کریں گے کہ پیچھے دیکھتے ہوئے کہ یہ یہاں پر نصب والا ابراہیمہ ہے یا جر والا ابراہیم۔ مثلا پچھلی آیت میں مثال ہم نے دیکھی تھی اذ ابتلا ابراہیمہ، وہاں ابراہیمہ نصب کی حالت میں تھا کیونکہ وہ ابتلا کے لیے مفعول بن رہا تھا۔ یہاں پر مقام ابراہیمہ تعلق کی جوڑی کا دوسرا حصہ ہے، تو یہاں ابراہیمہ جر والا ابراہیمہ ہے۔ باقی ڈیٹیلز انشاءاللہ ہم اگلے اسباق میں جب آئیں گی تو وہاں پر تفصیل سے پڑھیں گے اس کو۔ جوڑیاں ایک تو یہ سسٹر نے پوائنٹ آؤٹ کروا دی، مقام ابراہیمہ یہ تعلق کی جوڑی ہے، اور بلد نامینن صفت کی جوڑی ہے۔ عذاب النار کون سی جوڑی ہے؟ الیوم الاخر کی جوڑی بن سکتی ہے، تعلق کی جوڑی ہے سر۔ عذاب النار ہوگی تعلق نا کی، عذاب النار کو صرف لیں، اگر عذاب الہ کو چھوڑ کے اگر لیں صرف عذاب النار، تو یہ کون سی جوڑی ہے؟ تعلق کی جوڑی ہے۔ تعلق کی جوڑی ہے۔ صفت اور نہیں، صفت کیسے ہو سکتی ہے عذاب النار؟ صفت میں تو صرف چاروں نہیں ہو سکتی، ایک جیسے نہیں ہے، ایک جیسے نہیں ہے، اور وہ نہیں ہو سکتی، وہ ہو سکتی نہیں ہو سکتی۔ صفت نہیں ہے، تعلق کی جوڑی ہے۔ سر الہ اور عذاب، الہ عذاب کی بھی کوئی جوڑی بن سکتی، جار مجرور کی بن سکتی ہے جی کیا؟ جی، الہ الہ عذاب عذاب الگ سے ہے، الہ عذاب جار مجرور ہے اور عذاب النار تعلق کی جوڑی ہے۔ ٹھیک تو ہے یہ جوڑیاں یوں ہی آپس میں مکس ہوتی ہیں، ایک جوڑی پھر اس کے ساتھ آگے دوسری جوڑی، تو یوں آ جاتا ہے۔ الیوم الاخر کون سی جوڑی ہوگی؟ تعلق کی جوڑی سے یہ کوئز والی جوڑی ہے، الیوم الاخر جو ہے کوئز والی جوڑی ہے۔ ہم اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ آخرت کا دن، صحیح کون سا والا؟ کا دن، الیوم الاخر، یہ بھی تعلق کی جوڑی ہے سر۔ آخرت کا دن۔ اب یہ ترجمہ ہے تعلق کی جوڑی والا، ٹھیک ہے، لیکن یہ تعلق کی جوڑی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے پڑھا کہ تعلق کی جوڑی کا پہلا اسم ال والا نہیں ہو سکتا، الیوم پر تو ال آ رہا ہے، کریکٹ۔ ٹھیک ہے، جی سر۔ یہ پھر بنے گی صفت کی جوڑی، صفت کی جوڑی۔ صفت کی جوڑی ہے۔ اس کا صحیح صفت کی جوڑی والا ترجمہ کیا ہوگا؟ آخری دن، الیوم الاخر آخری دن، جیسے ہے نا نیا گھر، پرانی کتاب، ویسے ہے آخری دن۔ وہ اردو میں ہم اس کا تعلق وہ کر لیتے ہیں، آخر کو ہم آخری کے بجائے وہ یوم آخرت جو ہم لوگوں نے ہمیں معلوم ہے، ہم اس کا رعایت رکھتے ہوئے ہم اس کے ترجمہ جو ہے وہ تعلق کی جوڑی والا کر لیتے ہیں۔ اس طرح کی ایک دو مثالیں اور بھی ہیں، تو وہ جب آئیں گی تو انشاءاللہ ہم ان کو ڈسکس کریں گے۔ ابھی چلتے ہیں ہم گرامر والے لیسن کی طرف۔ تو گرامر والے لیسن میں ہم نے پڑھنا ہے جی تعلق کی جوڑی کا
रफा नसब और जर पढ़ेंगे। ताल्लुक की जोड़ी जब रफा सर नसब जर में। जी सर इसमें जो आखिरी है वबीसल मसीर। आपकी आवाज बहुत कम आ रही है सिस्टर, क्या बात कह रही हैं आप? जी सर मैं ये बात कर रही हूँ, अब आ रही है आवाज सर? जी अब आई है। जो आखिरी लफ्ज का माजम वबीसल मसीर, जी सर इसमें भी उसको फिलहाल छोड़ दें, वो एडवांस चीज है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। बेसल मसीर जो है वो थोड़ा एडवांस है। सर ठीक इसके है अंदर अल मसीर वो इसमें मकान नहीं हो जाएगा सर? जी, इसम मकान तो है, अल मसीर इसम मकान तो है। जी अच्छा जी, तो हमने बात की थी अभी तो पिछले लेसन में कि ताल्लुक की जोड़ी का जो पहला इसम है वो रफा नसब जर किसी भी हालत में हो सकता है। तो उसी चीज की प्रैक्टिस हमने करनी है इस लेसन में कि रफा नसब जर में पहला इसम कैसे बदलता है। ये बातें हम चूंकि हर लेसन में करते हैं तो इसको मैं स्किप कर रहा हूँ। आते हैं सीधे अपने आज के सबक की प्रैक्टिस में। मिसालें समझ लें। बैतुल्लाह ताल्लुक की जोड़ी है ये। इसमें हमने बात की कि एक इसम यानी पहले इसम की पोजेशन बताई जाती है दूसरे के साथ। बैतुल्लाह, इसकी और मिसालें देखी। अब्दुल्ला अल्लाह का बंदा, अब्दुर्रहमान बहुत ज्यादा मेहरबानी करने वाले का बंदा, नसीरुद्दीन दीन का मददगार। तो बताया, ये टिप ये दी थी कि इसका तर्जुमा आमतौर पर उसमें का, के, की वगैरह का तर्जुमा किया जाता है। तो अब जब ये आता है तो अब देखें बैतुल्लाही रफा की हालत होगी तो बैतुल्लाह, देखिए दूसरा इसम तो जर की हालत में है, उसमें कोई तब्दीली नहीं आ रही। लेकिन पहले में तब्दीली देखिए, रफा की हालत होगी तो बैतुल्लाही, नसब की हालत होगी तो बैतल्लाही, जर की हालत होगी तो बैतिल्लाही। दोहराएं जरा, रफा की हालत बैतुल्लाही, नसब की हालत बैतल्लाही, जर की हालत बैतिल्लाही, बैतुल्लाही, बैतल्लाही, बैतिल्लाही। अब इसको अगर हम जुमलों में लें तो हाजा बैतुल्लाही, ये अल्लाह का घर है। अब हाजा के साथ इसको हम इशारे वाली जोड़ी नहीं बना सकते। क्यों? हाजा बैतुल्लाह को हम इशारे की जोड़ी नहीं कह रहे। क्यों? अल नहीं है क्योंकि सर। बैत के शुरू में अल नहीं है। इसको पक्का याद रखें कि हाजा के बाद वाले इसम के साथ अगर अल नहीं होगा तो वो इशारे की जोड़ी नहीं होगी, वो जुमला इस्मिया बन जाएगा। तो हाजा बैतुल्लाही, तो यहाँ पर बैतुल रफा की हालत में है क्योंकि ये खबर बन रहा है। हाजा मुब्तदा है और बैतुल्लाही जो है ये खबर की जगह पे आ रहा है, इसलिए रफा में है। रआ ज़ैदुन बैतुल्लाही, अब यहाँ ज़ैदुन रआ देखा, किसने? ज़ैद ने। तो ज़ैदुन फाइल आ गया। किसको देखा? बैतुल्लाह, अल्लाह के घर को देखा। तो बैता नस्ब की हालत में आ गया क्योंकि मफूल है। ज़ैदुन ज़ैद मुब्तदा है, फी हरफे जर के बाद आ रहा है तो बैतिल्ला, ज़ैदुन फी बैतिल्लाही, ज़ैद अल्लाह के घर में है। दोहराएं जरा इस जुमलों को दो बार। हाज़ा बैतुल्लाही रआ ज़ैदुन बैतल्लाही ज़ैदुन फी बैतिल्लाही। एक बार और दोहराएं। हाज़ा बैतुल्लाही रआ ज़ैदुन बैतल्लाही ज़ैदुन फी बैतिल्लाही। रब्बुल अर्द को देखें, जमीन का। जी सर प्लीज रिपीट करिएगा। अगर हाजा के साथ अगर अल नहीं होगा तो वो जुमला इस्मिया बन जाएगा। हाजा के बाद वाले इसम के शुरू में अगर अल नहीं होगा, ये किसी का माइक थोड़ा सा शोर कर रहा है, काइंडली अपने माइक को देख लें। अच्छा जी, हाजा के बाद वाले इसम के शुरू में अगर अल नहीं होगा तो वो इशारे की जोड़ी की बजाय जुमला इस्मिया बन जाएगा। हम हाजा को मुब्तदा बना लेंगे और बाद वाले इसम को खबर बना देंगे अगर जुमला ही हाजा से शुरू हो रहा है। अगर तो किसी और सूरत में आ रहा है तो फिर उसको हम बना लेंगे कुछ और। जैसे अभी हमने आयत में मिसाल देखी, इजाल हाजा बलदन आमिनन, तो वहां हाजा को पहला मफूल बनाया था और बलदन को दूसरा मफूल बनाया था। लेकिन ये तय है कि हाजा या इशारे वाले अस्मा के बाद वाला इसम जो है वो अल वाला होगा तो इशारे की जोड़ी बनेगी। उसके अलावा अल के बगैर वो इशारे की जोड़ी नहीं बन सकता। ठीक है जी। रब्बुल अर्द जमीन का रब, तो रब्बुल अर्द रफा की हालत है। नसब में जाएगा तो ये रब्बल अर्दी हो जाएगा। अल अर्दी जर नहीं रहेगा लेकिन रब्बा
ربو سے ربا ہو جائے گا، جر کی حالت میں رب الارضی ہو جائے گا، رفع کی حالت رب الارضی، نصب کی حالت رب الارضی، اور جر کی حالت رب الارضی، رفع کی حالت رب الارضی، نصب کی حالت رب الارضی، جر کی حالت رب الارضی۔ اب اس کو اگر ہم جملوں میں دیکھیں تو اللہ مبتدا آیا تو اس کو خبر چاہیے، اللہ رب الارض، اللہ زمین کا رب ہے، اللہ رب الارض، اللہ زمین کا رب ہے۔ اعبدو، اب اعبدو فعل ہے، اس کے اندر فاعل ہے انا، میں عبادت کرتا ہوں، کس کی؟ رب الارض، زمین کے رب کی، اعبدو رب الارض۔ اور اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں، تو اعوذ فعل ہے، اس کا فاعل کیا ہوگا؟ انا، جو اس میں چھپا ہوا ہے، میں پناہ میں آتا ہوں، بی کس کی؟ رب الارض، بی حرف جر کے بعد ربی آ گیا۔ الارض کو دیکھیں تو تینوں جگہوں پر جر کی حالت میں ہے، لیکن ربو ربا ربی یہ چینج ہو رہا ہے، تو تعلق کی جوڑی کا پہلا اسم تو بدلتا رہے گا، ربو ربا ربی کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن دوسرا اسم ہمیشہ جر کی حالت میں رہے گا۔ یہی بات سمجھنے کی اور اس کو اچھے طریقے سے ابزارو کرنا ہے ہم نے۔ اچھا، ایک چیز جو غلطی لگتی ہے بعض اوقات وہ یہ ہوتی ہے کہ تعلق کی جوڑی کے پہلے اسم کو یہ سمجھ لیا جاتا ہے کہ وہ ہمیشہ رفع کی حالت میں ہوگا۔ اس غلطی کو، اپنے اس غلط فہمی کو اپنے ذہن سے ہمیشہ کے لیے نکال دیں، ٹھیک ہے؟ تعلق کی جوڑی کا پہلا اسم وہ رفع کی حالت میں بھی ہو سکتا ہے، نصب کی حالت میں بھی ہو سکتا ہے، جر کی حالت میں بھی ہو سکتا ہے، کوئی اس میں پابندی نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ رفع ہوگا، ہمیشہ نصب ہوگا یا ہمیشہ جر، لیکن تعلق کی جوڑی کا دوسرا اسم اس کے اوپر پابندی ہے کہ وہ ہمیشہ جر کی حالت میں ہوگا، ٹھیک ہے؟ اس چیز کو اچھے طریقے سے ذہن میں رکھیے۔ ان جملوں کو ایک بار دہرائیں میرے ساتھ۔ رفع کی حالت میں ہوگا تو کہیں گے اللہ رب الارض، نصب کی حالت ہوگی اللہ رب الارض، نصب کی حالت میں کہیں گے اعبد رب الارض، اعبد رب الارض، اور جر کی حالت میں کہیں گے اعوذ برب الارض، اعوذ برب الارض۔ الحمدللہ۔ قرآن سے کچھ مثالیں دیکھیں۔ الذین ینقضون، وہ لوگ جو توڑتے ہیں، تو توڑنے والے تو ہوں گے وہ سب، ہم وہ توڑتے ہیں۔ عہد اللہ، کس کو توڑتے ہیں؟ تو یہاں نصب ریکوائرڈ ہے، عہد اللہ، اللہ کے عہد کو، تو عہد اللہ تعلق کی جوڑی ہے، اللہ کا عہد، تو اب تعلق کی جوڑی آ رہی ہے، ینقضون فعل ہے، ہم جو اس میں چھپا ہوا ہے وہ اس کا فاعل ہے، اور اس کو مفعول چاہیے۔ توڑتے ہیں، کون توڑتے ہیں؟ ہم، کس کو توڑتے ہیں؟ عہد اللہ کو توڑتے ہیں، تو اس لیے عہدہ نصب کی حالت میں آ جائے۔ انی اعلم، بے شک میں جانتا ہوں، تو اعلم میں جانتا ہوں، اعلم فعل ہو گیا، انا جو اس میں چھپا ہوا ہے وہ اس کا فاعل ہو گیا۔ اب میں کیا جانتا ہوں؟ اب وہ چیز مفعول آئے گی نصب کی حالت میں، تو اس لیے آیا غیب السماواتی، غیب السماواتی، آسمان کی پوشیدہ چیزیں، والارض اس کے ساتھ اٹیچڈ ہے سماوات کے۔ عالم غیب السماوات والارض، من حرف جر کے بعد اب آیا شر الوسواس، وسوسہ ڈالنے والے کا شر، شر الوسواس، تو من کے بعد آیا تو من شر الوسواسی، من شر الوسواسی، وسوسہ ڈالنے والے کا شر۔ اور مثالیں دیکھیں، قل اعوذ بی، با حرف جر کے بعد رب الناس، لوگوں کا رب، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اصحاب الفیل، ہاتھی کے ساتھی، ہاتھی کے ساتھیوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا تم نے دیکھا نہیں؟ تو فعل کیا، کس نے؟ ربک، آپ کے رب نے کیا، کس کے ساتھ کیا؟ بھی اصحاب الفیل، با حرف جر کے ساتھ آیا تو اصحاب الفیل آیا۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ، اور آپ دیکھیں گے لوگوں کو، يَدْخُلُونَ کہ وہ داخل ہو رہے ہیں، فی، کس میں؟ دین اللہ، اللہ کے دین میں، تو دین اللہ
یہ بھی تعلق کی جوڑی ہے، اس لیے فی حرف جر کے بعد اب دیکھیں دوسرا اسم ہمیشہ جر میں آ رہا ہے لیکن پہلے کی حالت بدل رہی ہے. کبھی حرف جر کے ساتھ ہے تو فی دینی بی اصحابی بی ربی آ رہا ہے، لیکن پیچھے ینقضون کے بعد عہد اللہ آ گیا تھا تو عہدہ نصب میں آ گیا تھا. تو پہلا اسم رفع نصب جر میں بدلتا ہے لیکن دوسرا اسم ہمیشہ جر کی حالت میں رہتا ہے. یہ تھا آج کا ہمارا لیسن. اس کے ساتھ ہمارا وقت بھی کمپلیٹ ہوا، سبق بھی مکمل ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہوا سر کہ اس میں جار مجرور کی جوڑی بھی ساتھ ساتھ آ رہی ہے ان تمام مثالوں میں؟ جی، ان مثالوں میں اگر ہم دیکھیں نا برب الناس میں تو یہاں پر دو جوڑیاں نظر آ رہی ہیں. برب الناس میں ایک جوڑی ہے بربی، یہ جار مجرور ہے، اور دوسری جوڑی ہے رب الناس، یہ تعلق کی جوڑی ہے. اسی طرح یہاں پر بھی اصحاب الفیل میں بھی اصحابی جار مجرور ہے اور اصحاب الفیل تعلق کی جوڑی. اسی طرح یہاں فی دینی جار مجرور اور دین اللہ تعلق کی جوڑی. جزاک اللہ. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، تو اس کے ساتھ ہمارا یہ لیسن کمپلیٹ ہوا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھے طریقے سے قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور و فکر کرنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.